عشق نے کی وفا از فروا خالد آپ کی چائے۔ شہرین نے فون پر مصروف میران کے سامنے چائے کا کپ رکھتے اسے آگاہ کیا تھا، جس پر بنا کچھ بولے ساحل میران نے سر ہلا دیا تھا۔ شہرین ہر وقت خود کو بڑی سی شال میں چھپائے رکھتی تھی جو اسے کمرے میں کبھی میران کے سامنے نہیں اتاری تھی۔ میران نے تو شاید ابھی ٹھیک سے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، وہ گھر میں اور خاص کر اپنے کمرے میں کم ہی پایا جاتا تھا۔ شہرین چائے رکھ کر اس کے پاس سے ہٹی تھی جب بے دہانی میں میران کا پیر اس کی فرش پر لٹکتی شال پر آ گیا تھا۔ آؤچ! شہرین 2 قدم ہی چل پائی تھی جب کھنچاؤ کی وجہ سے اس کی گردن پہ بہت زوردار قسم کا دباؤ آیا تھا اور شال اس کے سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ گئی تھی۔ روکنے کی بہت ہی کوشش کے باوجود بھی شہرین کی ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید میران نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ میران جو فون پر مصروف تھا شہرین کی چیخ پر حیرانگی سے اس کی جانب متوجہ ہوا، پہلے اس کی شال پر اور پھر اپنے پاؤں کی جانب دیکھ کر سچویشن سمجھتے میران کو شدید قسم کی ندامت نے آن گھیرا۔ وہ جلدی سے اٹھتے شہرین کے پاس آیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، بے دہانی میں ہو گیا، یہ سب میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ میران شہرین کے سامنے آتے تشویش کے عالم میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، مگر بے اختیاری میں اٹھائی گئی اس کی نظر کچھ پل کے لیے شہرین کے گھٹاؤں جیسی سیاہ زلفوں سے الجھ گئی تھی۔ شاور لینے کے بعد اسے بال باندھنے کا ٹائم نہیں ملا تھا۔ شہرین کے پرکشش نقوش پر نہ چاہتے ہوئے بھی میران کی نظر ٹھہر سی گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ بڑے محتاط انداز سے نظریں پھیر چکا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ شہرین کو گردن پر شدید قسم کی جلن محسوس ہوئی تھی، مگر میران کے ساتھ اس کا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ وہ اپنی تکلیف اسے شیئر کرے، اس لیے واپس جلدی سے شال اپنی گردن کو کور کرتے شہرین نے دھیمے لہجے میں بولا، لیکن تب تک میران اس کی نظر گردن پر پڑ چکی تھی۔ شال پر بنے موتیوں اور شیشوں کے بارڈر سے رگڑ آنے کی وجہ سے اس کی گردن پہ وہاں اچھی خاصی چھل چکی تھی۔ مگر مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، آپ کی گردن زخمی ہو چکی ہے، آپ کو بینڈیج کی ضرورت ہے۔ میران کی اس بے ضرر سی لڑکی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اس لیے وہ انجانے میں دی جانے والی تکلیف پر اپنی شرمندگی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میران شہرین کو صوفے پر بیٹھتے اشارہ کرتے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے اتنے نرم اور مہربان انداز پر شہرین کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی، مگر میران کے حکم پر شہرین کو مجبوری کے عالم میں وہاں بیٹھنا پڑا۔ اسے یہاں سختی سے بتایا گیا تھا کہ اسے کسی کی بھی حکم عدولی کی اجازت نہیں، خاص کر میران کی تو بالکل بھی نہیں، اس لیے وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کی ہر بات مانتی تھی، اور یہی بات میران کو عجیب سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ گردن سے شال ہٹائیں، شہرین واپس خود کو شال میں قید کر چکی تھی، اس لیے میران کو اسے بولنا پڑا۔ شہرین کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کس قدر بے دلی سے اس طرح میران کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ شخص اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت کام ہے۔ میران نے شہرین کی ذرا سی شال نیچے سر جھکانے پر ہاتھ آگے بڑھا کر شال اس کی گردن سے بالکل پیچھے ہٹا دی تھی۔ اس کے جارحانہ انداز پر شہرین کا چہرہ ڈر اور حیا کے مارے لال ہوا تھا۔ میران کریم ہاتھ پہ لگا کر شہرین کی گردن پر زخم کی جگہ لگانے لگا تھا۔ شہرین نے اس کے لمس پر گھبرا کر فوراً آنکھیں میچ لی تھی اور شال کو دونوں مٹھیوں میں سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ گردن پر کریم لگاتے میران کی ایک غیر ارادی نظر سامنے بیٹھی اس ڈری سہمی لڑکی پہ پڑی۔ قدمی رنگت، پرکشش کھڑے نقوش، بڑی بڑی آنکھیں جنہیں اس وقت اس نے سختی سے میچ رکھا تھا، نازک سراپا، لمبے گھنے بال، وہ مکمل حسن کا پیکر تھی، مگر میران کو اس سب سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے وہ فوراً نظریں پھیر گیا تھا۔ سارے زخم پر اچھے سے کریم لگاتے میران کی نظریں اس کی گردن کے عین وسط میں بنے تل پر پڑی۔ بلا شبہ یہ لڑکی مقابل کو بہکانے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ میران بھی کوشش کے باوجود اس کے سراہی دار گردن پر چمکتے اس مغرور دل سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ اس کی نظریں ارتکاز سے گھبرا کر شہرین نے جلدی سے شال کو اپنے گرد دوبارہ سے لپیٹ لیا تھا۔ کمرے کے اندر اسی تھان کو لپیٹنا ضروری ہے کیا؟ اپنی بے اختیاری پر خفت مٹانے کے لیے وہ شہرین پر طنز کرتے بولا تھا، جب اچانک اس کی نظریں شہرین کی جلی کلائی پر پڑی تھیں۔ یہ کیسے جلا تمہارا ہاتھ؟ تازہ تازہ زخم بتا رہا تھا کہ کچھ دن پہلے ہی آیا ہے۔ وہ کچن میں کام کرتے غلطی سے جل گیا، شہرین نے مختصر جواب دیا۔ میران کو اس کی بات پر کافی حیرت ہوئی تھی۔ واٹ؟ مگر تم کچن میں کیوں کام کر رہی ہو؟ اتنے سارے ملازم موجود تو ہیں۔ یہ سوال پوچھتے وہ یہ بھول گیا تھا کہ سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو وہ عزت سے رخصت کروا کے نہیں لایا تھا، بلکہ وہ خون بہا میں لائی گئی تھی، جبکہ اس کے سوال پر شیرین کو لگا کہ شاید وہ غلط بول گئی ہے۔ اگر میران نے بشرا بیگم سے کچھ بول دیا تو شام کو اسی کی آنی تھی۔ شروع کے دنوں میں تو خانی اس کی ڈھال بنی رہی تھی، مگر اب نہ جانے وہ کن کاموں اور پریشانیوں میں بزی ہو گئی تھی کہ اسے فراموش کر گئی تھی۔
جس پر بشرا بیگم کو لگا تھا کہ شاید ہمدردی کا بھوت اتر چکا ہے۔ وہ واپس شہرین سے اپنا ناروا سلوک اختیار کر چکی تھی۔ شہرین دن رات کچن میں مصروف رہتی اور میران کے آنے کے ٹائم پہ بشرا بیگم اسے کمرے میں بھیج دیتی۔ نہیں، وہ ایک ہی دن میں اپنے لیے چائے بنائی تھی، تب ہی ہوا یہ۔ شہرین نے جلدی سے بات سنبھالنی چاہیے کیونکہ وہ میران بلوچ کی ذرا سی بھی ہمدردی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے ہاتھ پر ایک نہیں، بہت جلنے کے نشانات ہیں۔ آئندہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ میران اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر اس کا جھوٹ پکڑتے سختی سے بولا تھا، جس پر شہرین اپنی جگہ سہم گئی تھی۔ آرام کرو، اب تم باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، دیکھ لیتا ہوں میں باقی سب کو بھی۔ میران بلوچ اچھے سے جانتا تھا اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ جب وہ صرف اپنی بہن کو ایک ناپسندیدہ شخص سے بچانے کے لیے قتل تک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو اپنی بیوی چاہے وہ انچاہی صحیح اس کے لیے تھوڑا سا سٹینڈ تو لے ہی سکتا تھا۔ میران شہرین کو آرڈر دیتا روم سے نکل گیا تھا، جبکہ شہرین کتنی دیر ہل بھی نہیں پائی تھی۔ اس شخص کی اتنی عنایتیں اسے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی، جس کا خیال رکھنے کا انداز بھی اتنا سختی لیے ہوئے تھا۔ کیا واقعی اس کی زندگی کا سفر اتنا کٹھن ہونے والا تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی؟ شہرین بے اختیار اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا جہاں ابھی بھی میران بلوچ کا دہکتا لمس اسے محسوس ہو رہا تھا۔ جو شخص انجانے میں دیے جانے والے زخم پر اس قدر شرمندہ ہو وہ جان بوجھ کر تو کوئی زخم کبھی نہیں دے گا۔ شہرین میران بلوچ کے بارے میں سوچتے آپ ہی آپ مسکرا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ خود اتنے بے وقوف بنائے جانے پر خانی سیاحت سے لڑتی، باہر دروازے پر ہلکی سے دستک ہوئی تھی۔ آواز پر خانی نے گھبرا کر سیاحل کی جانب دیکھا۔ ضرور تمہاری بیوی صحیح ہوں گی، اگر انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو۔ خانی کے چہرے پر پکڑے جانے کا خوف ابھرا تھا۔ میرے خیال میں سیاحل خان کے قریب ہوتے خانی اسد بلوچ کو اس کے علاوہ کسی سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ سیاحل کو خانی کے چہرے پر بکھرا خوف بالکل پسند نہیں آیا تھا، لیکن باہر والوں کا دروازہ لاک دیکھ کر شک تو ہو گیا ہوگا، اب میں جاؤں گی کیسے؟ خانی کا خوف کم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ دروازے پر ابھی بھی دستک جاری تھی۔ سیاحل نے خانی کا چہرہ ٹھوڑی سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ خانی اسد بلوچ سیاحل خان پر اعتبار کرتی اس حویلی میں داخل ہوئی ہے۔ سیاحل وہاں موجود اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، میں چاہتا ہوں تم وہ اعتبار قائم رکھو۔ سیاحل کی بات پر خانی نے ہونکوں کی طرح اسے گھورا تھا، اس کا مطلب اس کی ہر بات پہنچائی جا رہی تھی۔ باہر اور کوئی نہیں، خدا بخش ہے، میں نے ہی بلایا ہے اسے، وہ تمہیں یہاں سے باحفاظت شہرام تک پہنچا دے گا۔ اور ہاں سردارنی صاحبہ، میں جانتا ہوں آپ کے پاس بھی اس نام کی وجہ سے بہت پاور ہے، مگر میرے لوگ چاہے کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے مجھ سے چھپا کر کچھ نہیں کرتے، چاہے وہ انا بھی ہوں یا شہرام بلوچ یا پھر خدا بخش۔ اس لیے آئندہ ایسا کوئی پلان ہو تو چپکے سے مجھے بتا دینا، میں نہیں چاہتا میری بیوی اس طرح باقیوں کے سامنے بے وقوف بنے۔ سیاحل خان نے اپنی بات کے اختتام پر خانی کے کان کی لو پر بوسہ دیتے اسے غصے، خجالت اور شرمندگی اور حیا سے لال ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ سیاحل خان، تم سے بڑا پلانر واقعی اس مخلوق میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ خانی غصے کے مارے میں کچھ ہی بول نہیں پائی تھی، وہ سب کے ہاتھوں بے وقوف بنی تھی۔ وہ بھی اپنی وجہ سے، واقعی جو لوگ سیاحل کے ہمہ وقت اپنی جان دینے کو تیار رہتے وہ بھلا خانی کے کہنے پر اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتے تھے؟ خانی جتنا بے وقوف سیاحل کے سامنے یا اس کے چکر میں بنی تھی شاید ہی زندگی میں کبھی اتنی بنی ہو، مگر جو بھی ہے I just love it and اتنی بہادری کا مظاہرہ صرف سیاحل خان کی بیوی ہی کر سکتی ہے، ورنہ میری حویلی میں میری اجازت کے بغیر داخل ہونا ناممکن ہے۔ سیاحل نے خانی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے، سیاحل کو اس وقت خانی کی نگاہوں میں اپنا عکس صاف نظر آیا تھا۔ کیا خانی اسد بلوچ سیاحل خان سے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ سیاحل نے خانی کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ سیاحل خان، پلیز ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ میں ظاہر نہیں کرتی مگر تمہارا روڈ بیہیو مجھے بہت خوف زدہ کر دیتا ہے، اور تمہارا غصہ میں کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ باقی سب کے لیے سیاحل خان جیسا مرضی رہے، مگر خانی اسد بلوچ کے لیے ہمیشہ اس کی نرم سائڈ ہی رہنی چاہیے۔ خانی نے سیاحل کے چوڑے سینے پر سر رکھے شاید پہلی بار کھل کے اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھی تھی۔ اب بھی یہ بات سیاحل کی آنکھوں میں دیکھ کر کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سیاحل نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھی اور اس کی بات کا اقرار بخشا تھا، مگر وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقت اور حالات ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیلنے والا ہے جس نے شاید ان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دینی تھی۔ آغا جان، ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ خانی کا سیاحل سے کوئی رابطہ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میران ذوالفقار بلوچ کی بات پر سختی سے انکاری ہوا تھا۔ تم ابھی نہیں جانتے، میران سیاحل خان بہت شاطر انسان ہے، یہی وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے سرداری میں ٹکا ہوا ہے۔ اس کی ہر جانب نظر ہوتی ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہیں خانی کو اس نے بہت ہی ہوشیاری سے اپنی باتوں میں ڈھال کر اپنی طرف کر لیا ہے۔ آغا جان کی بات میران کا دل کسی صورت ماننے کو راضی نہیں تھا۔
آغا جان کے کمرے میں اس وقت میران، ارباز، اسد اور ارشد بلوچ موجود تھے۔ ذوالفقار بلوچ کو پہلے دن سے شک تھا کہ خانی سیال سے رابطے میں ہے، مگر کوئی خاص ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ بات میران کے سامنے نہیں لا پائے تھے۔ مگر کچھ دن پہلے انہیں خان حویلی جانے کے حوالے سے خبر ملی تھی، جو انہوں نے پکے ثبوت کے ساتھ میران کے سامنے پیش کر دی، جس پر ابھی بھی یقین کرنا میران کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں، اگر خانی سیال خان سے رابطے میں ہے تو وہ مجھ سے اتنی بڑی بات نہیں چھپا سکتی، وہ مجھے دھوکہ کبھی نہیں دے گی۔ میران کو اپنی بہن پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ خانی کی خوشی کی خاطر تو وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار تھا، مگر سیال جیسے دشمن کے ہاتھوں سے کبھی نہیں سونپ سکتا تھا۔ اگر رابطے میں ہے بھی صحیح تو اس میں دھوکے یا کسی اچنبے کی بات تو بالکل بھی نہیں۔ آخر بیوی ہے اس کی، ویسے بھی بھائی سے زیادہ شوہر کا حق ہوتا ہے عورت پر۔ اسد جو کب سے یہ سب سن رہا تھا، میران کی غلط بات پر بول پڑا تھا، جس پر وہاں پر موجود تمام نفوس اسے کڑے تیوروں سے گھور کر رہتے تھے۔ آغا جان، مجھے کچھ وقت چاہیے، اگر یہ سچ ہوا تو میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ میران کی بات پر ارباز کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آغا جان بھی اس کے فیصلے سے خوش ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر وہ سب لوگ مل کر کام کریں تو ضرور سیال خان کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ انہوں نے میران کو خانی کے سامنے یہ ظاہر کرنے سے منع کیا کہ اسے اصل بات کا علم ہے۔ سیال خان 2 مہینے کے اندر اچھی طرح ریکور ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کی بہت کوششوں کے باوجود وہ سردار سیال کو اس کی جگہ سے ہلانا تو دور اس کے مقابل بھی نہیں پہنچ پائے تھے۔ یہی بات ان میں سے کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ارباز تو اپنے باپ اور دادا سے بھی زیادہ اتاولا ہو رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر شاہ جرگے کی سرداری سیال خان سے چھیننا چاہتا تھا، مگر اس کا ہر حربہ ہر بار ناکام ہو جاتا تھا۔ اس بار وہ سب لوگ مل کر بڑا منصوبہ بنانا چاہتے تھے جس میں انہیں خانی کا ساتھ درکار تھا، اور اس بات کی ذمہ داری انہوں نے میران ہی کو سونپی تھی۔ خانی، میں چاہتا ہوں تم اب سیال خان سے خلا لینے کے لیے کورٹ میں کیس دائر کر دو، کیونکہ وہ شخص شرافت سے تو نہیں تمہیں چھوڑنے والا۔ خانی جو پہلے سے سیال خان پر ہوئے حملے کے بارے میں میران سے پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی اور اتنے وقت سے ایسا کوئی موقع نہیں مل پایا تھا، آج میران کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ بات کرنے کے بارے میں سوچ چکی تھی، مگر میران کی اتنی غیر متوقع بات پر وہ کچھ دیر بول ہی نہیں پائی تھی۔ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ کیوں، کیا تم ایسا نہیں چاہتی؟ میران جانچتی نظروں سے خانی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی، مگر آپ کے اس اچانک فیصلے کی وجہ ضرور جاننا چاہتی ہوں۔ کیا یہ آپ کی مرضی ہے یا اس حویلی کے باقی لوگ ایسا چاہتے ہیں؟ خانی نے بنا ڈرے میران کو اپنی دل کی بات بتا دی تھی۔ خانی کا اقرار میران کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ آغا جان کی ہر بات اسے سچ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا مطلب اس کی بہن اس کے سب سے بڑے دشمن کی وجہ سے اس کے اعتبار توڑ دیا تھا، اسی شخص سے اس رابطے میں رہ کر اس کا بھروسہ مان سب چکنا چور کر دیا تھا۔ میران کو اس وقت سیال خان کے ساتھ خانی پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن غصے سے وہ یہ بات فراموش کر گیا تھا کہ سیال خان خانی کے لیے کوئی غیر نہیں، اس کا شوہر تھا جسے ملنا اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ تو کیا تم اپنی مرضی، اپنی خواہش پر چلو گی یا اپنے بھائی کا مان رکھتے اس فیصلے کا احترام کرو گی؟ میران کی بات پر خانی کو جھٹکا لگا تھا۔ اسے اس وقت سامنے بیٹھا شخص ہمیشہ اس پر جان لٹانے والا، اس کی ہر خواہش پوری کرنے والا بھائی نہیں لگا تھا، بلکہ یہ تو کوئی روایتی سا اپنی مرضی تھوپنے والا انسان لگا تھا جو اس کا بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اور مجھے اس کا جواب بالکل سچا چاہیے۔ میرے سر کی قسم کھا کر بتائیں، کیا سہل خان پر یہ قاتلانہ حملہ آپ نے کروایا تھا؟ خانی میران کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پر رکھتے سوالیہ نظریں گاڑتے بولی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ اللہ کرے میران نے ایسا نہ کیا ہو۔ نہیں، تمہاری قسم، اس بار کا حملہ میں نے نہیں کروایا، مگر اس سے پہلے میں 2 بار حملہ کروا چکا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نہ ہی دشمنی رکھنی ہے نہ ہی دوستی۔ میرا ریزن اس کے پیچھے صرف یہی تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے، اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر دے۔ میں جانچتے بوجھتے اپنی بہن کو جہنم میں نہیں جھونک سکتا۔ وہ شخص بہت ظالم ہے، جیسا نظر آتا ہے ویسا بالکل بھی نہیں۔ میران کے لفظ لفظ میں سیال کے لیے نفرت بول رہی تھی۔ میران کے جواب پر جہاں خانی کو تسلی ہوئی، وہیں اس کے آخری الفاظ کو نئی ٹینشن میں مبتلا کر گئے تھے۔ میران اتنی نفرت کیوں کرتا تھا؟ آخر سیال سے کیا یہ صرف شروع سے چلی آ رہی تھی یہ دشمنی، یا اس کی وجہ کچھ اور تھی؟ بھائی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ آپ ایک بار اپنی آنکھوں سے اس دشمنی کی پٹی کو ہٹا کر دیکھیں
تو وہ بہت اچھا ہے بھائی، یہاں سب لوگ جان بوجھ کر ایسا بولتے ہیں، میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ پلیز میری خاطر سب بھلا کر ایک بار اسے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا لیں، اگر اس کے بعد اس کی جانب سے کچھ بھی غلط ہوا تو آپ جو کہیں گے میں کروں گی، پلیز بھائی میری خاطر صرف ایک بار۔ خانی کے لیے دونوں رشتے ہی بہت خاص اور پیارے تھے، وہ دونوں کو ہی کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ میران کے ہاتھ تھامتی مان بھرے لہجے میں بولی، جسے اسے یقین ہوا کہ اس کا بھائی اس کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بات کے دوران روکنے کی بہت کوشش کے باوجود اس کے آنسو دو گال بھگو گئے تھے۔ میران جسے بچپن سے لے کر اب تک اپنی بہن کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دیا تھا، آج اسے ایسا روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ سب اس سیاحل کی وجہ سے ہوا ہے۔ میران کا دل چاہا کہ وہ ابھی اس شخص کو سامنے ہو اور اس کا اپنے ہاتھوں ہاتھ قتل کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اتنے سالوں سے خانی کو یہاں نہیں لایا تھا۔ آغا کے جان کے مجبور کرنے پر وہ آ تو گیا، مگر جس بات سے اتنے سالوں سے وہ ڈرتا تھا آج وہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بہن کو اس طرح روتے نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کسی تکلیف میں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آخرکار حتمی فیصلہ پہنچتے میران سوچ چکا تھا۔ تم جو چاہتی ہو ساری باتیں بھول کر سیاحل کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اسے صلح کر لو۔ اپنی لاڈلی بہن کے آنسو پوچھتے میران نے ایک گہری سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ جی بھائی، پلیز میری خاطر آپ ایک بار اس سے ملیں تو صحیح، وہ بہت اچھا ہے۔ خانی نے آنکھوں میں امید لیے اس کی جانب دیکھا۔ سیاحل خان سے جدائی یا قطع تعلقی وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس کی جانب ہاتھ بڑھانے کو تیار ہوں، لیکن اگر واقعی وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ایک قدم اسے بھی آگے بڑھانا ہوگا، اسے یہاں حویلی کے قریب ہمارے ڈیرے پر آنا ہوگا۔ یہ میری طرف سے اس کے لیے ایک آزمائش ہے، اگر وہ اس پہ پورا اتر گیا تو تم جو کہو گی میں کروں گا۔ میران نے بہت سمجھ کر خانی کے سامنے اپنی شرط رکھی تھی۔ آخر اسے پتا تو چلے سیاحل خان اس کی بہن کو بے وقوف بنا رہا تھا یا اس نہاد محبت کے جذبے کی بھین چڑھا کر خود بننے والا تھا۔ اور ہاں، اگر اسے تم نے میرا نام کر کے بلایا تو وہ اسے بھی میری کوئی سازش سمجھ کر آنے سے انکار کر دے گا۔ اگر ایسا ہوا تو میری طرف سے بھی صاف انکار ہے۔ ویسے بھی اگر تم اس کی خاطر اس کی حویلی کے اندر جا سکتی ہو تو وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے۔ میران نے بہت ہی ہوشیاری سے خانی کے سامنے اپنے پتے پھینکے تھے، جن کے ٹریپ میں خانی آرام سے آ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بھائی اسے کتنا بڑا کھیل کھیلنے والا تھا۔ جس بندے پر بچپن سے آنکھیں بند کر کے وہ یقین کرتی آئی تھی، اس پر خانی کی طرف سے 1% بھی شک کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ کیا اگر وہ خود کو چل کر یہاں آ گیا تو آپ میری بات مان لیں گے اور یہ دشمنی ختم کر دیں گے؟ خانی نے اپنی تسلی کے لیے بات پھر دہرائی تھی۔ بالکل وعدہ ہے میرا، ایسا ہی ہوگا۔ میران نے دل پر پتھر رکھے حامی بھر لی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنی بہن کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے بعد خانی شاید اسے نفرت کرنے لگ جائے، مگر وہ اس کی خوشی کی خاطر یہ بھی سہنے کو تیار تھا۔ اسے بس اپنی زندگی کے سب سے ناپسندیدہ انسان سے اپنی بہن کو چھٹکارا دلانا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن پوری زندگی خان حویلی میں سیاحل کی باندھی اس کی ملازمہ بن کر گزار دے۔ خانی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی اتنی جلدی مان جائے گا، مگر جو بھی تھا وہ بہت خوش تھی۔ اب بس دوسرا اور آخری مشکل مرحلہ جو اسے سر کرنا تھا وہ تھا سیاحل خان کو منانا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ سیاحل اس کی بات کو نہیں ٹھکرائے گا، وہ اسے کسی بھی قیمت پر منا لے گی۔ شہرین نے گھڑی کی جانب دیکھا، گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ میران بلوچ کو اضطراب کی کیفیت میں کمرے میں چکر کاٹتے اسے دیکھ کر شہرین کو اپنی ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ وہ اس قدر پریشانی اور ٹینشن کا شکار تھا۔ ڈارک گرے کلر قمیص شلوار میں مبلوس بالوں کو نفاست سے ماتھے پر سیٹ کیے وہ چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے ان گنت تاثرات بجائے شہرین کو بار بار اپنی جانب دیکھنے پر مجبور تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اسے اس حویلی میں رہتے، اس کا اس روکھے پھیکے شخص کے ساتھ رشتہ ابھی بھی پہلے دن جیسا ہی تھا۔ شہرین کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ضرورت کے تحت دن میں ایک آدھ بار میران اسے مخاطب کر ہی لیتا، زیادہ تر اپنے آفس کے کاموں کی وجہ سے اس کا کراچی ہی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ شہرین کو تو اب لگنے لگا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے بیکار انسان ہو اور کسی بوجھ کی طرح میران بلوچ کے سر پہ لاد دی گئی ہو۔ نہ جانے میران نے کیا کیا تھا کہ اب تو بشرا بیگم بھی اس کے ساتھ اتنا برا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ میران کی یہی خوبیاں شہرین کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود وہ کبھی اس کی بیوی کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ میران بلوچ نے اپنی بہن کے کہنے پر اس پر احسان کر کے اپنا نام دے کر صرف ظلم سے بچایا تھا، اس سے زیادہ شہرین اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔
اس وقت بھی اس پریشانی میں دیکھ کے شیرین کا دل پریشان ہوا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود پوچھتی، اسے تو میران کے دھوپ چھاؤں جیسے مزاج کا ابھی صحیح سے اندازہ بھی نہیں تھا۔ میران کو مسلسل دیکھتے شیرین آخرکار تنگ آتے خود ہی اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بہت ہی ہمت جمع کرتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میران کی طرف قریب آئی تھی۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو میں دبا دوں؟ شہرین نے چائے اس کی جانب بڑھاتے جھجکتے بمشکل پوچھا تھا۔ میران نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس وقت اس کے واقعی ان دونوں چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے دماغ میں غصے سے ابال اٹھ رہا تھا جس کی وجہ سے اب اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے کپ تھام لیا مگر اس کی دوسری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ شہرین نے نہ جانے کس بات کے زیر اثر سوال پوچھا تھا، جس پر میران نے سرخ نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ شہرین کو لگا شاید وہ اپنی اوقات سے بڑا سوال پوچھ رہی تھی۔ میران بیڈ پر بیٹھ کے چائے ہونٹوں سے لگاتے خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھے گیا تھا، جو ابھی بھی اس نے لمبی سی شال میں خود کو مقید کیے کھڑی تھی۔ سیاہ لباس میں مربوط سوکھی نظریں لرزتی پلکیں گھبراہٹ کے عالم میں لب دانتے تلے کچلتی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ کچھ دیر کے لیے میران کو اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میران کے اتنے غیر متوقع سوال پر شیرین نے لمحہ بھر کے لیے پلکیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا مگر اسے جانب ہی متوجہ دیکھ کر وہ فوراً سے پہلے نیچے نظریں جھکا گئی تھی۔ کیا کمال کی بات تھی، آج 2 مہینے بعد اس کا شوہر اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ شہرین، اس کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ نائس نیم۔ میران اپنے ہی روح میں بول گیا تھا مگر پھر خیال آنے پر اس لڑکی کو کون سا انگلش کے یہ لفظ سمجھ آئیں گے، وہ مزید کچھ نہیں بولا تھا جب اسی لمحے اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ شہرین نے نوٹ کیا تھا کہ سکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھتے میران کی ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے فون کان سے لگاتے وہ بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ دوسری جانب اس کے بزنس پارٹنر معین فاروقی کی بیٹی فاقیہ تھی، جو اس کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کلوز فرینڈ بھی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو کافی حد تک لائک بھی کرتے تھے۔ فاقیہ سے بات کرتے میران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جو شہرین نے شاید پہلی بار ہی دیکھی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر واپس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ میران کو شیرین کی وجہ موجودگی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ وہ فاقیہ سے انگلش میں بات کر رہا تھا اور اس کے مطابق یہ زبان شیرین کی سمجھ سے باہر تھی، مگر بہت سی باتوں کی طرح وہ اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ اس کی بیوی ایم اے فل انگلش تھی اور اس سے بھی کہیں زیادہ اچھے یہ زبان سمجھتی تھی۔ میران کی گفتگو میں بہت حد تک محبت بھرے جملوں کا تبادلہ بھی ہو رہا تھا جس پر شیرین الگ ہی اپنی جگہ شرم و خجالت کا شکار ہو رہی تھی۔ میران بلوچ اس سے بے خبر کہ اپنی باتوں میں مصروف تھا۔ شیرین نے دل میں سوچ لیا کہ چاہے کبھی کچھ بھی ہو جائے وہ میران کو پتہ نہیں لگنے دے گی کہ وہ انگلش کس حد تک اچھی سے سمجھتی ہے۔ شیرین کو وہاں سے اٹھنا ہی مناسب لگا تھا مگر میران بلوچ کا کسی اور کے لیے اتنا پیار دیکھ کر شیرین کا دل بری طرح سے اداس ہو چکا تھا۔ جرگہ کچھ ہی دیر میں بیٹھنے والا تھا جس میں سیال نے کچھ بہت اہم کیس ڈسکس کرنے تھے جب موبائل پر آتی خانی کی کال اسے خوشگوار حیرت میں ڈال گئی تھی۔ خانی کم ہی خود اسے کال کرتی تھی، زیادہ تر وہی پہل کرتا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے سہل خان۔ کال ریسیو کرتے ہی سہل خان میں خانی کا یہ جملہ ٹھکرایا تھا۔ خیریت، سب ٹھیک ہے؟ آج سے پہلے خانی نے ڈائریکٹ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اور خانی کی جانب سے تو سہل ویسے ہی دھڑکا لگا رہتا تھا، اس لیے خانی کی بات سن کر وہ فکرمندی سے بولا، کیا مطلب ہے سہل خان تمہارا؟ میں خیریت میں تمہیں کال نہیں کر سکتی اور ایسا نہیں بول سکتی؟ کیا خانی اسد بلوچ کو سہل خان کبھی یاد نہیں آ سکتا؟ خانی سہل کے یوں پوچھنے پر برا مانتی بولی، جس پر دوسری طرف سے اسے سہل کا زندگی سے بھرپور قہقہ سنائی دیا تھا جو خانی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ لانے کے ساتھ ساتھ دل کی تار چھیڑ گیا تھا۔ مگر سہل کو تم کبھی یاد نہیں آتی کیونکہ خانی اسد بلوچ ہر وقت اس کے ساتھ اس کی سانسوں میں، دل کی دھڑکنوں میں رہتی ہے، اس کی روح کا حصہ ہے۔ سہل کی گمبھیر سرگوشی پر خانی کتنی دیر اس کے لفظوں کے زہر میں جکڑی تھی۔ مگر میں تمہیں مس کر رہی ہوں اور ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ خانی واپس اپنی پہلی والی بات پر آئی تھی۔ تو یہ کہنے والی بات تھوڑی ہے، کرنے والی ہے، آ جاؤ ملنے میرے پاس، میں کہہ دیتا ہوں ڈرائیور کو۔ سہل نے فوراً سلوشن پیش کیا تھا، نہیں، ہر بار میں تمہارے پاس آتی ہوں، اس بار تم آؤ گے مجھ سے ملنے۔ خانی اس بار اپنا آرڈر جاری کیا تھا جس پر سہل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کہیں تم آزمانا تو نہیں چاہتی میری محبت کو؟ اور اگر ایسا ہے تو سہل خان ہر آزمائش کے لیے تیار ہے، میں تمہاری خاطر دشمنوں سے بھری تمہاری اس حویلی میں قدم رکھنے سے نہیں گھبراؤں گا۔ سہل کی بات پر خانی کا دل زور سے دھڑکا تھا، اس کے اس طرح بات کی تک پہنچنے کی گھبراہٹ کے مارے اتنی ٹھنڈ میں پیشانی سے پسینے بھیگ گئے تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں کیوں آزماؤں گی تمہیں؟ آزمایا انہیں جاتا ہے جن کی محبت پر شک ہو، اور خانی اسد بلوچ سہل خان کی محبت
پر دل سے ایمان لا چکی ہے۔ خانی نے بہت مشکل سے بات سنبھالی تھی۔ اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، خانی نے نروٹھے پن سے بولا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میں نہیں آؤں گا، خانی نے بلائے ساحل خان نہ جانے ایسا ہو سکتا ہے؟ خانی بلائے اور ساحل خان نہ جائے ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ تم جگہ اور ٹائم بتاؤ، میں ضرور آؤں گا۔ ساحل خانی کی بات نہ مان کر اسے کیسے ناراض کرتا، اس لیے وہ فوراً حامی بھر گیا تھا، جس پر خانی کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ خوش ہو یا پریشان۔ کیا وہ ساحل کے حوالے سے اپنے بھائی پر بھروسہ کر کے ٹھیک کر رہی تھی یا نہیں؟ اس کا دل اسے کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کشمکش میں وہ ساحل سے مزید بات نہیں کر پائی تھی کہ کہیں وہ اس کے دل کا چور نہ پکڑ لے۔ ڈیرے کا ایڈریس اور کل رات کا ٹائم بتاتے خانی نے فون بند کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایک جگہ ساکت بیٹھی سوچتی رہی کہ کیا یہ سب کرنا ٹھیک تھا یا اسے ساحل کو اصل بات سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ وہ انا بھی اور شہرام سے بھی اس بارے میں کچھ بھی ڈسکس نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی وہ دونوں بنا ایک منٹ کی دیر کیے ساحل کو سب بتا دیں گے، اور اگر باقی میران جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہوا تو دشمنی ختم کروانے کا پہلا اور آخری اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ خانی نے یہی سوچ کر دل کو تسلی دیتے نارمل ہونے کی کوشش کی تھی۔ خانی بیٹا کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ میں کل سے نوٹ کر رہی ہوں آپ بہت پریشان ہیں، کوئی بات ہوئی ہے کیا آپ مجھ سے شیئر نہیں کر سکتی؟ انا بی کو کل سے خانی بے چین اور بکھلائی دی تھی۔ انا بی کی بات پر خانی کچھ دیر خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھتی تھی۔ کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اسے مشکل گھڑی آنے میں۔ خانی کی حالت خراب ہو رہی تھی، دل عجیب بھوجل ہو رہا تھا۔ انا بی وہ آپ کو کچھ بتانا ہے، پلیز آپ پرومس کریں اس بارے میں ساحل کو یا کسی اور کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ خانی انا بی کے پاس بیٹھی ان سے وعدہ لیتے بولی تھی۔ خانی چہرہ چکائے میران کی ساری باتیں اور ساحل کے یہاں آنے پر حامی بھرنے کے انداز میں ساری باتیں سب کچھ بتا گئی تھی۔ ساری بات سن کر انا بی دھواں دھاواں ہوتی چہرہ لیے خانی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی میران اپنی بہن کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل سکتا تھا۔ انا بی کیا ہوا؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ خانی کو ان کے تاثرات کا خاموشی مزید گھولا کے گئی تھی۔ خانی بیٹا میران بلوچ اب پہلے جیسا نہیں رہا، ان دشمنوں اور نفرتوں نے اسے بدل دیا ہے۔ وہ سردار سائیں کو نیک نیتی سے نہیں بلا رہا، وہ ذوالفقار سائیں کی باتوں میں آ کر آپ کو دھوکہ دینے والا ہے۔ وہ لوگ سردار سائیں کو یہاں بلا کر نقصان پہنچانے والے ہیں۔ آپ کو سردار سائیں کو یہاں نہیں بلانا چاہیے تھا، بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ انا بی کا چہرہ آنے والے وقت کے خوف سے زرد ہو چکا تھا، جبکہ خانی کو لگا تھا کسی نے اس کے دل پر خنجر پھونک دیا۔ اس کا بھائی اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسے خانی کے بتانے کے باوجود وہ ساحل خان سے محبت کرتی ہے، وہ پھر اس کی محبت اس کے شوہر کو مارنے والا تھا اور کس ہوشیاری سے اسے استعمال کیا تھا۔ انا بی کی باتیں خانی کے دماغ پر پردے ہر بات واضح کر گئی تھی۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، ان لوگوں کی سازش بالکل بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ابھی دیر نہیں ہوئی، خانی بھیگتے چہرے کے ساتھ بڑبڑاتی ساحل کو فون ملا چکی تھی۔ اسے کسی بھی قیمت پر ساحل کو یہاں آنے سے روکنا تھا، مگر خانی کا چہرہ سر تب پڑا جب اس کے کئی بار ٹرائی کرنے پر دوسری جانب سے کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی تھی۔ انا بی وقت بہت کم رہ گیا ہے، وہ کال اٹینڈ نہیں کرا، میں کیا کروں اب؟ خانی نے گھڑی کی جانب دیکھتے انا بی سے پوچھا۔ وہ خود پریشانی اور اضطراب کے عالم میں خدا بخش کا نمبر ملا رہی تھی، جو اس وقت بدقسمتی سے بند مل رہا تھا۔ اس کا مطلب سردار سائیں یہاں آ رہے ہیں۔ خانی دعا کرو ان کو اس معاملے کی بھنک پڑ جائے، اگر ایسا ہوا تو وہ سب سنبھال لیں گے، اور اگر وہ بے خبر ہوئے تو اس سے آگے انا بی کچھ سوچ ہی نہیں پائی تھی اور وہ نہ سوچنا چاہتی تھی۔ مگر انا بی اگر ساحل کی جان وہاں خطرے میں ہے تو یہاں میں کیسے سکون سے بیٹھ سکتی ہوں؟ مجھے وہاں جانا ہے۔ خانی کا دل خوف کے مارے بیٹھا جا رہا تھا۔ خانی بیٹا رکو، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اور مین گیٹ سے اس وقت آپ کو کوئی اکیلا کیوں نہیں جانے دے گا؟ کہیں نہیں جانے دے گا۔ سردار سائیں کا ایک آدمی جو یہاں کا ڈرائیور ہے، میں اسے کال کرتی ہوں، وہ ہمیں پچھلے گیٹ سے نکال کر ڈیرے تک پہنچا دے گا۔ انا بی جلدی سے فون ملاتی ڈرائیور کو ہدایت دیتی خانی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ انا بی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ خانی ڈیرے پر بنے بڑے کمرے اور خالی ہال کو دیکھ کر حیرت سے انا بی سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک قدرے چھوٹے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہاں ساحل خان تو دور، میران اور باقی کسی قسم کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ چار دیواری کے باہر بہت سے لوگ اسلحہ لیے کھڑے تھے، لیکن گیٹ کے سامنے کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ آسانی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ خانی ساحل کو بار بار کال کرنے کے ساتھ ڈھیروں میسیجز بھی بھیج چکی تھی، مگر ابھی تک اسے ساحل کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ انہیں ابھی وہاں کمرے میں آئے کچھ وقت ہی گزرا تھا جب باہر سے بہت سے لوگوں کی تیز تیز قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ انا بی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے باہر جا کر دیکھنا ہے۔ خانی جلدی سے باہر کی جانب بڑھی، جہاں میران اور ارباز اپنے سامنے بڑی تعداد میں کھڑے اسلحے سے لیس آدمیوں کو جیسے کسی حملے کی ہدایت دے رہے تھے۔ آگے بڑھنے پر ان کی کچھ باتیں خانی کی کانوں تک پہنچ رہی تھیں، جو اس کا شک یقین میں بدل گئیں۔
میران اور ارباز جو ہدایت دینے میں مصروف تھے اچانک تالی کی آواز پر پلٹ کے دوسری سمت دیکھا۔ خانی کو وہاں کھڑا دیکھ کر میران ششدر ہوا تھا۔ واہ کیا زبردست پلاننگ کی ہے میران بلوچ، تمہیں ذرا شرم نہیں آیا اپنی بہن کو دھوکہ دے کے؟ اتنا گھناؤنا کھیل رچانے کے بعد آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا میں نے تم پر، اور تم نے کیا کیا؟ ان گھٹیا لوگوں کی بات میں آ کے مجھے ہی مہرا بنا کر میرے ہی شوہر کے خلاف استعمال کیا۔ اگر اتنی ہی دشمنی نکالنی تھی تو اپنے بل بوتے پر لڑتے، اپنی بہن کو استعمال نہ کرتے۔ تھو ہے تمہاری مردانگی پر، شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ خانی آنکھوں میں غصہ اور نفرت بھرے میران سے مخاطب ہوئی۔ میران کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خانی یہاں پہنچ سکتی ہے۔ ارباز خانی کی باتوں اور اس کے یوں سب کے سامنے آ کر تماشا کرنے پر غصے سے بھپرا اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ خانی یا مہران کچھ سمجھ پاتے، ارباز نے ایک زوردار تھپڑ خانی کی گال پر رسید کیا تھا۔ بے غیرت، شرم نہیں آتی؟ اس طرح منہ اٹھا کر یہاں غیر مردوں کے سامنے آ گئی ہے اور ہمارے سامنے زبان چلا رہی ہے۔ ارباز اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے واپس کمرے میں لے آیا تھا۔ میران جو سب ساکت کھڑا، ارباز کی حرکت پر ہوش آتے انتہائی طیش اور غصے کے عالم میں بھاگتا ان کے پیچھے گیا تھا۔ ارباز نے خانی کو زوردار دھکا مارتے فرش پر پھینکا تھا۔ اس سے پہلے کہ خانی کا سر لگتا، انابی نے جلدی سے آگے آتے خانی کو سنبھال لیا تھا، جبکہ انابی کو وہاں دیکھ کر ارباز کے ساتھ ساتھ اندر آتا میران بھی ٹھٹکا تھا۔ ارباز تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ میران خانی کا پھٹا ہوا ہونٹ اور چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر ارباز پر غضبناک ہوا تھا اور ایک زوردار تھپڑ ارباز کو رسید کیا تھا، جس پر ارباز غصے سے بیچو تیپ کھا کے رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت میران سے بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ خبردار، بہن بھائی کے پاکیزہ رشتے کی توہین مت کرو۔ اس شخص کی تو میری نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں، اس سے تو میں اس سے بھی زیادہ گھٹیا پن کی امید کر سکتی ہوں، مگر تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خانی کے نفرت میں ڈوبے زہر خند لہجے نے اس کی جانب بڑھتے میران کے قدم وہیں جکڑ لیے تھے۔ اپنی بہن کی بھلائی سوچتے وہ اس وقت اس کا اعتبار ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ تجھ سے تو میں بعد میں نبٹتا ہوں، اس کمینے سردار کی وجہ سے بہت اچھلنے لگی ہے تو اس کا خاتمہ تو آج یقینی ہے، مگر یہ نمک حرام کیا کری ہے یہاں؟ ارباز کا رخ اب ماہناز بی بی کی جانب تھا، جو پہلے خانی پر ہاتھ اٹھانے اور اب سیاحل خان کے بارے میں غلط لفظ سن کر نفرت بھری نظروں سے ارباز کو دیکھ رہی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تم جیسے گنڈے میرے سردار سائیں کے پیروں کی دھول بھی نہیں۔ جو طاقت صرف عورتوں کے آگے دکھانا چاہتے ہو، اگر ہمت ہے تو سیاحل موسیٰ خان کے سامنا کر کے دکھاؤ۔ ماہناز بی بی بنا ڈرے ارباز پر اس کی اوقات واضح کر گئی تھی، جس پر وہ مزید پاگل ہو گیا تھا۔ دیکھا میران، دیکھ لی اس کی اصلیت؟ مجھے شروع دن سے لگا تھا یہ کم ذات اس گھٹیا شخص کے لیے کام کر رہی ہے۔ تم اور آغا جان اس کے خلاف میری بات سننے کو تیار نہیں تھے، اب اس سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ارباز غصے سے بے قابو ہوتا گن نکالتے ماہناز بی بی پر تان چکا تھا۔ میران خود بھی بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا انابی کا یہ نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب آغا جان کی اتنی برین واشنگ کے باوجود خانی کی سیاحل خان سے نفرت نہ کرنے کی وجہ اور یہ رابطے اور ملاقاتوں کے پیچھے ماہناز بی بی کا ہاتھ تھا۔ وہ اتنے سالوں سے ان کو دھوکہ دیتی آئی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم، نیچے کرو گن۔ انابی کا کسی بھی بات میں کوئی قصور نہیں، تم گولی نہیں چلا سکتے ان پر۔ خانی انابی کو ارباز کے نشانے پر دیکھ کر ان کے سامنے آئی تھی۔ ارباز کیا کر رہے ہو تم؟ یہ وقت ان جذباتی باتوں کا نہیں، انابی سے اس غداری کا حساب بعد میں لیں گے، نیچے کرو گن۔ میران بھی ارباز کو اس عمل سے باز رکھنے کو چلایا تھا۔ خانی انابی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ارباز نے میران کے منع کرنے کے باوجود گولی چلا دی تھی، مگر انابی نے گولی چلنے سے پہلے ہی خانی کو اپنے آگے سے ہٹاتی دوسری جانب کر دیا تھا۔ ارباز کی گن سے نکلنے والی گولیاں سیدھی ماہناز بی بی کے وجود میں پیوست ہو گئی تھی۔ نہیں انابی، خانی چیختی انابی کی جانب بھاگی تھی۔ اچانک باہر سے گولیاں چلنے کی آواز آنا شروع ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سیاحل خان آ چکا ہے۔ خانی انابی کے بے سود پڑے وجود کو سیدھا کرتا ان کے سر گود میں رکھے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میران، تمہاری بہن نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ اس کو پہلے ہی آگاہ کر چکی ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ارباز باہر سے آتی فائرنگ کی آوازیں سنتا صورتحال کا جائزہ لگاتے میران سے مخاطب ہوتا، اب کی بار اپنا نشانہ خانی پر باندھ چکا تھا۔ میران کا دماغ تو اچانک اس بدلتی صورتحال سے گھوم چکا تھا۔ اس نے سوچا کیا تھا اور کیا ہو رہا تھا۔ ارباز رک جاؤ، خانی کو کچھ مت کرنا ورنہ میں تم پر گولی چلا دوں گا۔ میران نے ارباز پر بندوق تانتے اسے وارن کیا تھا، جس پر خانی نے افسوس اور اذیت سے ان دونوں کی جانب سے نظریں پھیری تھی۔ اس کا بھائی ابھی بھی ارباز کے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود صرف اور صرف اسے وارن کر رہا تھا۔ گولی چلنے کی آواز پر خانی نے خوف کے مارے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کی موت اس کے سر پر آن پہنچی تھی۔ ہتھیاروں کے زور پر عورتوں سے کیا مقابلہ کرتے ہو؟ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔
سہیل خان کی غصے اور نفرت کی شدت لیے غضبناک دھاڑ پر خانی نے جلدی سے آنکھیں کھولتے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ارباز کی گولی چلانے سے پہلے ہی سہیل اس کے بازو پر وار کیا تھا، جس سے ارباز کی گن دور جا گری تھی۔ سہیل کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر میران نے گن کا رخ اس کی جانب موڑا تھا، مگر اس سے پہلے ہی سہیل کی بندوق سے نکلنے والی گولی میران کا بازو چھلنی کر گئی تھی۔ سہیل نے ایک صد نظر خانی اور اس کی گود میں بے سود پڑی انا بی بی پر ڈالی تھی۔ خدا بخش مہناز بی بی کو ابھی اور اسی وقت ہاسپٹل پہنچاؤ، 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ سہیل کی داڑھ اس کے پیچھے آتے خدا بخش جلدی سے مہناز بی بی کی جانب بڑھا، جن کا خون میں نہائے بے سود وجود کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ ان کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں۔ خانی نے بری طرح روتے انا بی کو خدا بخش کے حوالے کیا تھا۔ انا بی کو اسے ماں مانا تھا، انہوں نے بھی ہر بار اس کے رشتے کا حق ادا کیا، اور آج وہی حق ادا کر کے وہ اس کی خاطر خود کو قربان کر گئی تھی۔ خانی کا دل دکھ سے پھٹ رہا تھا۔ سہیل نے ایک نظر خانی پر ڈالی، مگر اس کے ہونٹ اور گال پر آئے معمولی نشانات پر سہیل خان کے شریانوں میں خون کا الاؤ مزید بڑھ گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو سہیل کے اندر وحشی بن چکا تھا۔ اپنی جانب بڑھتے ارباز اور میران پر وہ بری طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ میران کے بازو پر گولی لگی تھی، مگر وہ اس کے باوجود سہیل پر حملہ آور ہوا تھا۔ وہ سہیل خان کو ختم کرنے کا اتنا اچھا موقع جانے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر سہیل نے کچھ ہی لمحے میں اسے بے بس کر دیا تھا۔ خانی اذیت کی انتہاؤں پہ پہنچتے سامنے موجود اپنی زندگی کا سب سے بھیانک منظر دیکھ رہی تھی، جہاں اس کا شوہر اور بھائی ایک دوسرے کو مارنے کے دم پر تھے۔ اس نے تو یہ سب تکلیف میں بھی نہیں چاہا تھا، اس نے تو یہ دشمنی ختم کرنی چاہیے تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اپنے سگے بھائی پر اعتبار کرنا اسے اتنا مہنگا پڑے گا۔ ارباز کی اچھی خاصی درگت بنانے کے بعد سہیل کے دل میں لگی آگ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس انسان سے اس کے ویسے بھی بہت حساب نکلتے تھے۔ ارباز کا چہرہ مکوں اور گھونسوں سے خون آلود ہو چکا تھا۔ خانی کی ہمت بالکل نہیں رہی تھی آگے جا کر سہیل کو پیچھے ہٹانے کے۔ اسی لمحے سہیل سے بہت خوف آ رہا تھا، جو کس بپھرے شیر کی طرح ان کو مارے جا رہا تھا۔ سہیل کا اپنے ہاتھ پر بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ سہیل نے اچھی خاصی دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد پاکٹ سے گن نکالتے ارباز پر تانی تھی۔ یہ گولی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ سہیل نے ارباز کے بازو پر فائر کیا تھا۔ تم ٹھیک نہیں کرے، یہ میرے خاندان والے ہیں، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ارباز درد سے بلبلاتے چلایا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب اس کا سہیل خان سے بچنا ناممکن تھا۔ اس کی سہیل خان کے خلاف کی گئی پچھلی ساری سازشوں کا جواب وہ ایک ہی بار میں دینے کا ارادہ رکھا تھا، یہ گولی اس پر بندوق تاننے کے لیے۔ سہیل کی چلائی گئی گولی ارباز کی ٹانگ میں پیوست ہوئی تھی۔ خانی نے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ میری بیوی کو ہماری دشمنی میں استعمال کر کے اس پر ہاتھ اٹھا کر اور مہناز بی بی کو موت کے منہ میں پہنچا کر تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، جس کی میرے نزدیک کوئی معافی نہیں۔ سہیل نے یکے بعد دیگرے بہت گولیاں ارباز کے وجود میں اتار دی تھیں۔ ٹھیک کہا تھا انا بی نے اسے، سہیل خان کا غصہ بہت برا تھا، آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ سہیل نے اب گن کا رخ میران کی جانب کیا تھا، جس کے بازو سے خون بہہ کر اس پر اچھی خاصی کمزوری طاری ہو گئی تھی، اور باقی کی کسر سہیل نے پوری کر دی تھی۔ سہیل کو میران پر گولی چلاتے دیکھ کر خانی بھاگ کر میران کے آگے آئی تھی۔ جو بھی تھا جیسے بھی تھا، وہ اس کا ماں جایا تھا، وہ اس کو اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پلیز سہیل، ایسا مت کرو۔ خانی سہیل کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہچکیوں کے درمیان بولتی اس کے غصے پر مزید چھڑک گئی تھی۔ سہیل نے جارحانہ انداز میں آگے بڑھتے خانی کی کلائی پر اپنی گرفت میں جکڑتے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ سہیل کی گرفت اتنی سخت تھی کہ خانی کو اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس گرفت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ سہیل اس وقت پر کس قدر غصے میں ہے، مگر وہ سہیل کے ہر رویے کے لیے تیار تھی۔ اس نے سہیل خان سے جھوٹ بول کے بہت بڑی غلطی کی تھی، جس کی سزا اسے ملنی چاہیے تھی۔ ایک بار پہلے بھی تمہیں اپنی بیوی کے صدقے معاف کیا تھا، آج بھی اس کی خاطر کی جان بخش رہا ہوں، ورنہ تمہیں مارنا میرے لیے کبھی مشکل نہیں رہا۔ خانی عزت بلوچ سہیل خان کی بیوی ہے، جسے وہ مر جائے گا مگر کبھی اپنی دشمنی میں استعمال نہیں کرے گا۔ آج تمہیں صرف خانی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، اس بات سے تم میری زندگی میں خانی کی اہمیت کا اندازہ خود ہی لگا لینا۔ آج میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو خان حویلی لے جا رہا ہوں۔ تمہارے ہی ہلاکے سے تمہاری نظروں کے سامنے روک سکتے ہو تو روک لو۔ انفارم کر دو اپنے تایا اور دادا کو ڈنگے کی چوٹ پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اگر ہمت ہے تو مجھے روک لیں، پھر بعد میں یہ نہ کہیں کہ چھپ کر لے گیا ہے سہیل خان ان کی بیٹی کو۔ سہیل خان زہر خند لہجے میں بولتا، میران پر بہت کچھ واضح کرتا خانی کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ سہیل خان کا یہ روپ دیکھ کر خانی کا دل سوکھے پتے کی طرح پھڑپھڑانے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بندھی چلی جا رہی تھی۔ اس کی کلائی پر گرفت ابھی بھی ویسی ہی تھی، حد درجہ سخت اور بے رحم۔ خانی کے حلیے کے پیش نظر سہیل اسے سیدھا خان حویلی لے جانے سے پہلے حویلی سے ایک
घंटे की दूरी पर वाक़ अपने एक कॉटेज में ले आया था। उसे कभी भी दूसरों की बातों की परवाह नहीं रही, मगर वो खानी पर किसी किस्म की उंगली उठते बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ना ही किसी को पता लगने देना चाहता था कि खानी किस तरह इस मामले में इन्वॉल्व है या साहर को झूठ बोलकर वहां बुलवाया है। वो किसी कीमत पर अपनी बीवी की इज्जत में कमी नहीं आते देख सकता था। साहर ने गाड़ी से उतरकर खानी के साइड पर आते उसका दरवाजा खोला, जो पूरे सफर में खुद को रो रो कर हलकान करती साहर का सब आजमाती आई थी। अन्नबी को संभालते उसके कपड़े खून आलूद हो चुके थे। हमेशा की तरह बांधे जोड़े से भी बाल निकल कर उसके चेहरे के गिर्द बिखरे हुए थे। गाल पर उंगलियों के हल्के हल्के निशान अभी भी वाज़ेह थे। एक नजर बगौर उसके हुलिये पर डालते लब भींचते साल ने अपनी ब्लैक गरम चादर खाने के गिर्द अच्छी से ओढ़ दी थी। उसे किसी सूरत गवारा नहीं था और अंदर मौजूद किसी भी मुलाजिम की नजर उस हुलिये में उसकी बीवी पर पड़े। इस बार कदरे नरमी से उसका हाथ थामकर अंदर की जानिब हट गया। खानी बिल्कुल खामोशी से उसके साथ चले जा रही थी। उसने एक बार भी नजर उठा के इर्द गिर्द के मनाजिर की जानिब नहीं देखा था। उसकी झुकी नजरें फर्श पर टिकी हुई थी। जब सयाल उसे लिए एक कमरे में दाखिल हुआ, कमरे के दरमियान में रुकते सयाल ने जब्त की इंतहाओं पर पहुंचते पलट कर खानी की जानिब देखा, जिसकी आंखों का सिलाब अभी तक नहीं थमा था। वो रो रो कर अपनी आंखें और चेहरा सुजा चुकी थी। खानी, स्टॉप क्राइंग। उसके दोनों कंधों पर हाथ जमाकर साहिल ने उसे अपने मुकाबिल खड़े करते सर्द लहजे में वार्न किया था, जिस पर खानी ने एक लम्हे के लिए बरसती आंखें उठाकर अपने साहिल खान की जानिब देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सरदार और सपाट था। खानी को साहिल के पथरीले तासुरात मजीद खौफ कर रहे थे, मगर हमेशा की तरह बिना उसकी बात माने उसकी कई बात की अपोजिट जाते खानी के रोने में मजीद शिद्दत आ गई थी। वो जोर जोर से रोती साहिल के सीने से आ लगी थी। साहिल ने मुठ्ठियां पीस ली, खुद को किसी भी कमजोर लम्हे में जाने से रोका था, मगर खानी का नरम हिचकियों की दौर में हिलता वजूद साहिल खान को ज्यादा देर पत्थर नहीं बना पाया था। साहिल खान की खानी उसके सीने से लगी रो रही थी, तो वो कब तक खुद को बेहिस रख सकता था। साहिल ने उसके गिर्द बाहें फैलाते खानी को अपने हसार में कैद कर लिया था। साहिल खान का सहारा मिलते खानी के रोने में मजीद शिद्दत आ गई थी, मगर इस बार साहिल ने उसे रोका नहीं था। खानी के आंसू में अन्नाबी को खोने का दुख था, अपनी जान छिड़कने वाले अखलौते भाई के इतने बड़े धोखे का दुख था, और इससे भी ज्यादा साहिल खान के हर बार किसी पर इतबार न करने की नसीहतों को झुठलाकर उसे झूठ बोलकर वहां बुलाकर अपने खानदान वालों की साजिश का शिकार बनने का दुख था। ये बात सोचकर ही खानी के दिल में होल उठ रहे थे कि अगर साहिल को इस बारे में खबर ना होती तो वो सिर्फ खानी की बात का मान रख के वहां पहुंच जाता तो क्या होता। खानी इसे आगे सोच ही नहीं पा रही थी। उसने साहिल खान का भरोसा, उसका मान और एतबार को ठेस पहुंचाई थी। अगर साहिल उसे कुछ भी ना बोलता, खानी तब भी खुद को उससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं समझ रही थी। वो साहिल खान की कसूरवार थी और खुद को इसकी सजा के मुस्तहिक मानती थी। खानी को मजीद रोना इस बात पर आ रहा था कि उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी साहिल ने उसे धुतकारा नहीं, ये जानते हुए भी कि खानी इसकी गलती की वजह से उसकी जान जा सकती थी। वो फिर भी खानी को सीने से लगाए खड़ा था। यही तो था उसकी बेलौस मोहब्बत, जिसके बारे में वो सीना ठोक कर मीरान को बोल कर आया था। आधे घंटे से ऊपर टाइम हो चुका था। साहिल उस तरह बिना कुछ बोले उसे सीने से लगाए खड़ा था। खानी को शायद इस वक्त इसकी लमस की जरूरत थी। खानी के आंसू में काफी हद तक कमी आ चुकी थी। काफी देर बाद जब साहिल को यकीन हो गया कि अब काफी खानी रिलैक्स हो चुकी है, तो उसने खुद को खानी से जुदा किया। खानी का आंसू से भीगा चेहरा साहिल के अंदर के गुस्से और इस्तराब को मजीद हवा दे गया था, जो उसने काफी देर से बहुत मुश्किल से दबा रखा था। साहिल ने हाथ बढ़ाकर खानी के आंसू पोंछे और अंगूठे से उसके होंठ पर लगा खून भी साफ किया, जिसके बहाने वाले को मारने के बावजूद उसका गम कम नहीं हो रहा था। खानी की हालत के पेश नजर वो इस वक्त बहुत कंट्रोल करके खड़ा था, शायद इतना ही कंट्रोल कि उसने पूरी जिंदगी में कभी किया हो। खानी का चेहरा अच्छी तरह खुश करने के बाद साहिल ने उसे मुखातिब हुआ था। हमें अभी थोड़ी देर के बाद खान हवेली के लिए निकलना है। इस हुलिये में तुम्हें वहां बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता। अभी मुलाजमा को भेजता हूँ, वो तैयार होने में तुम्हारी मदद करेंगी। और अब मजीद रोना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिल जो कब से खानी का रोना बर्दाश्त कर रहा था, अब की बार सपाट लहजे में वार्न करता बाहर निकल गया। खानी उसके इतने गुस्से और नाराजगी में भी अपने लिए छुपी फिक्र महसूस कर रही थी, जो उससे नाराज भी था, मगर ना ही उसे रोता देख सकता था और ना ही किसी भी लिहाज से अपने खानदान वालों के सामने उसकी इज्जत और मकाम में कमी आने देना चाहता था। इस सिचुएशन में भी साहिल की बेपनाह मोहब्बत पर खानी के होंठों पर कुछ देर ही सही मगर एक हल्की सी मुस्कुराहट की झलक आई थी, जो अपना धोखा याद आते फौरन ही मादूम हो गई थी। मुलाजमी ने साहिल के ऑर्डर के मुताबिक खानी को तैयार कर दिया, मर्जेंट कलर की शिफॉन के ड्रेस में, जिस पर इंतहाई नफीस एम्ब्रॉयडरी की गई थी। खानी की दोधिया रंगत पे बहुत ज्यादा रोने की वजह से गुलाबी सी खिलती उसकी हसीन मूर्ति के हसन को मजीद दो आतिशा कर गई थी। सर पर दुपट्टा एक स्टाइल से टकाया आया था।
ساحل کی بلیک شال اپنے گرد اڑے اور ہر طرح سے سردار سیال خان کی سردانی ہی لگ رہی تھی۔ اسے نیچے آدھا دیکھ کر سیال کی نظریں ایک پل کے لیے خانی پر ٹھہر سی گئی تھی۔ سیال خان ابھی بھی اپنے پہلے والے حلیے میں موجود تھا، بلیک لباس پر کریم کلر کا کوٹ پہنے، سپاٹ چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ۔ اس حلیے میں بھی وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کو شاید اس نے ہاتھ کی مدد سے سیٹ کیا تھا، کیونکہ ان میں سے کچھ بال ابھی بھی کشادہ پشینی پہ بکھرے ہوئے تھے۔ خانی کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے سیال باہر کی جانب ہٹ گیا تھا۔ سہل کا ہاتھ تھامے خانی نے خان حویلی میں قدم رکھا تھا، جہاں کی چہل پہل بتا رہی تھی کہ شاید سیال خان پہلے ہی انفارم کر چکا ہے۔ گاڑی کے اترنے سے لے کر حویلی کے ہال میں قدم رکھنے تک ملازمین اور گھر کی باقی خواتین نے پھول برسا کر خانی کا استقبال کیا تھا۔ خانی ہر چیز کی امید کر رہی تھی، مگر اس سب کی بالکل نہیں۔ لیکن اس وقت اسے لگ رہا تھا وہ یہ کیسے بھول سکتی ہے کہ وہ اب سیال موسیٰ خان کی پناہ میں خانی سیال خان بن کر آ چکی ہے، جو اس کی عزت کروانا اچھے سے جانتا ہے۔ خانی کو دل میں آسودگی سے اترتی محسوس ہوئی تھی، لیکن ساتھ انابی کا اس وقت اپنے ساتھ یہاں نہ ہونا دیکھ کر بھی دکھ بڑھ گیا تھا۔ خانی نے ایک نظر اپنے ارد گرد مسکراتے خوشیاں مناتے لوگوں پر ڈالی۔ اگر ان سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے سہل کے ساتھ دھوکہ اور جھوٹ بول کر بلایا تو یہ محبت دھوکے کے بجائے وہ سب اس پر نفرت بھری نظریں ڈالتے۔ مگر یہاں بھی سہل اس کی ڈال بنتے ہی بہت ہی صفائی سے اس کے سب کے سامنے معتبر کر گیا تھا۔ خانی کا سہل کی گرفت میں موجود ہاتھ لرز رہا تھا، جس پر سہل کی مضبوط ہوتی گرفت پر خانی نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کا چہرہ پہلے کی طرح بالکل بے تاثر تھا اور نہ ہی اس نے پلٹ کر خانی کی جانب دیکھا۔ شاید وہ ہاتھ کی لرزش محسوس کرتے خاموش انداز میں اسے تسلی دے گیا تھا۔ سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر خانی نے فوراً نظریں چھپا لی تھی۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں اس وقت حویلی کے ایک فرد سے لے کر تمام ملازمین جمع تھے۔ بی بی سائیں کی نظریں ایک ساتھ ہاتھ پکڑ کر اندر آتے سیال اور خانی پہ تھیں۔ جس بات کا اتنے وقت سے انہیں دھڑکا لگا تھا، آج وہ ہو گئی۔ وہاں موجود کچھ لوگ خانی کے آنے پر بہت خوش تھے، وہیں بی بی سائیں اور کچھ کے چہرے پر انتہائی ناپسندیدگی یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر سیال کی وجہ سے چاہ کر بھی کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جو ملی جلی کیفیت کا شکار تھے۔ وہ سیال خان کی بیوی کو دیکھ کر خوش بھی تھے، مگر اس کا ذوالفقار بلوچ جو ان کے اپنوں کا قاتل تھا پوتی ہونے کی وجہ سے ناخوش بھی۔ بی بی سائیں ملے میری بیوی خانی سیال موسیٰ خان سے۔ میں جانتا ہوں آپ کو یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہوگی۔ سیال خانی کو لیے بی بی سائیں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ خانی کے پورے نام کے ساتھ اپنے آخری جملے پر بھی زور دیتے ان کو اور وہاں موجود اپنے خاندان کے باقی سب افراد پر کو بہت کچھ باور کرا گیا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی بی بی سائیں نے آگے بڑھ کے خانی کا ماتھا چوم کر اسے ساتھ لگایا۔ سیال نے پہلے ہی فون کر کے انہیں بتا دیا وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر چکا ہے۔ جس کو اس کی خوشی میں شریک ہونا ہے وہ آ سکتا ہے، اور جس کو اعتراض ہے وہ بے شک شامل نہ ہو۔ جس پر بہت سے لوگ صرف سیال کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی موجود تھے، جن میں سرفہرست بی بی سائیں اور ان کی چھوٹی بیٹی تانیہ بیگم تھی۔ خانی کو بی بی سائیں کے اندر کسی قسم کی گرم جوشی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی آج سیال کی خاطر اس نے جھک کر بی بی سائیں کا ہاتھ چوم لیا تھا۔ اگر بی بی سائیں سیال کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی اس حویلی کو میں قبول کر سکتی ہیں تو اتنا تو وہ بھی کر سکتی تھی۔ بی بی سائیں کے بعد گھر کے مرد حضرات نے خانی کے سر پر ہاتھ رکھتے، جبکہ خواتین نے اسے گلے ملتے ویلکم کیا تھا۔ خانی نے محسوس کیا وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، چاہے دکھاوے کے لیے صحیح، مگر سیال کے خان کے چہرے پر مسکراہٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ خانی کا دل اس کی حد درجہ ناراضگی سوچ کر بے کل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں خواتین کی خوش خواہش پر چند ایک رسمیں کی گئیں، کیونکہ سب جانتے تھے کہ سیال کو یہ سب نہیں پسند، اس لیے اسے زیادہ نہیں کھینچا گیا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ فیصل نے سیال کے پاس آتے اسے سرگوشی کے انداز میں کچھ بتایا تھا، جس پر سیال کا وہاں سے اٹھنے کا ارادہ دیکھ کر خانی دھیمی آواز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ سیال نے اس کے ساتھ تو بیٹھا تھا، مگر اس کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھا اور اس کا دھیان مسلسل اپنے موبائل کی جانب تھا۔ بی بی سائیں آپ باقی یہ سب جو بھی کرنا ہے کل کر لیجیے گا، آج اب کافی دیر ہو چکی ہے۔ خانی کی آواز پر چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھتے سیال بنا اسے کوئی جواب دیے بی بی سائیں سے مخاطب ہوا، جس پر بی بی سائیں نے اس کا اشارہ سمجھتے سب کچھ وہیں روک دیا تھا۔ بی بی سائیں نے شمیسہ اور رمیسہ کو خانی کے کمرے میں لے جانے کا اشارہ کیا، مگر ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی سیال خانی کا ہاتھ تھامے کمرے میں لے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر بی بی سائیں اور ان کے ساتھ کھڑی تانیہ بیگم پیچوتی کھا کے رہ گئی تھی۔ سیال کا اپنے دشمنوں کی بیٹی کو اتنی پذیرائی دینا ان کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ جس لڑکی کو پیروں کی نوک پہ رکھنا چاہتی تھی، سیال ان کو سر پہ بٹھا رہا تھا۔ یہ بات ہضم کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔
مگر اس وقت وہ سیاحل کے تیور دیکھ کر کچھ نہیں بول پائی تھی، لیکن اس کے بعد اس ٹاپک پر بات کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ خانی کا ہاتھ تھامے سیاحل روم میں داخل ہوا۔ ریسٹ کرو، تم کافی تھک گئی ہو۔ خانی کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کرتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کھڑے ہوئے اپنے بال بنانے لگا۔ خانی اسے پھر سے کہیں سے جانے کے لیے تیار دیکھے بجھے دل کے ساتھ خاموش کھڑی تھی، جس نے روم میں آنے کے بعد اس پر ایک بھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سیاحل کو اس طرح خود سے ناراض دیکھتا خانی کا دل بے چین ہوا تھا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں باہر جا رہا ہوں، تم چینج کر کے ریسٹ کرو اور میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ سیاحل خود پر پرفیوم سپرے کرتا اس کی بات کو صاف اگنور کرتے بولا تھا اور ایک نظر خانی پر ڈالتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ سیاحل خان، تم مجھے اس طرح اگنور نہیں کر سکتے۔ خانی اس کے باہر نکلنے سے پہلے آگے بڑھ کے اس کا بازو اپنے ہاتھ میں جکڑتے اسے روکتے ہوئے بولی تھی۔ جب خانی سیاحل خان سے جھوٹ بول سکتی ہے تو سیاحل خان بھی اسے اگنور کر سکتا ہے۔ اس وقت تمہیں اگنور کرنے میں بھلائی بھی تمہاری ہے، کیونکہ اس وقت جس قدر غصے کی آگ میرے اندر بھڑک رہی ہے، اگر میں اس کی وجہ سے تم سے کچھ مس بہیو کر گیا تو اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ سیاحل مقابل کو جما دینے والی سرد ترین لہجے میں بولتا نرمی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے نکل گیا تھا۔ سیاحل خان جانتا تھا کہ اس کا غصہ کس قدر برا ہے۔ اس وقت اسے خانی کے جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ غصہ اس بات پہ تھا کہ اگر ذرا سے بھی دیر ہو جاتی تو ارباز خان کو نقصان پہنچا چکا ہوتا۔ وہ منظر یاد آتے ہی سیاحل کے اندر لگی غصے اور اشتعال کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی، اس لیے اس وقت وہ خانی کے پاس مزید ایک پل بھی نہیں رکنا چاہتا تھا، جس کا خانی کو کوئی اور مطلب نکالتی آنکھوں میں نمی بھرے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ جہاں خانی حویلی میں اس وقت جشن اور خوشیوں کا سما تھا، وہیں ارباز کی جوان موت پر بلوچ حویلی میں ماتم اور ایک احرام سا بچا ہوا تھا۔ ذوالفقار اور ارشد اپنی سازش خود پر ہی الٹ جانے پر غم سے سر جھکائے بیٹھے تھے، دوسرے کے لیے کھودے گئے گڑھے میں وہ خود جا گرے تھے۔ شہرام روز جو کراچی گیا ہوا تھا، اس ہولناک خبر پر رات کو ہی حویلی پہنچ چکا تھا۔ آدمیوں کے ذریعے ساری حقیقت جان کر وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ کس منہ سے اپنے بھائی کی موت کا حساب مانگتا سیاحل خان سے، جب ساری سازش کی جڑ اس کے اپنے لوگ تھے۔ میران اس وقت ہاسپٹل میں ہی تھا، اس نے جنازے میں شریک ہونا یا کسی بھی کا سامنا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میران کی نظروں سے خانی کی نفرت چھلکاتی آنکھیں اور اس کا سیاحل کے ساتھ اس طرح منہ پھیر کر جانے والا منظر ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ سیاحل خان کی آنکھوں میں وہ خانی کے لیے بے پناہ محبت دیکھ چکا تھا، مگر وہ کیا کرتا۔ سیاحل خان کے حوالے سے جس حقیقت سے وہ واقف تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ سکتا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر آ کر وہ سیاحل خان سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا خانی ابھی اس حقیقت سے واقف نہیں، مگر اسے پورا یقین تھا کہ حقیقت جان کر بھی وہ سیاحل خان سے نفرت کرنے لگے گی، اس لیے وہ ابھی ہی خانی کو سیاحل خان سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بعد میں خانی کو زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے، مگر اس کی جلد بازی نے سب کچھ خراب کر دیا تھا۔ ارباز جیسے شخص پر بھروسہ کر کے اپنی بہن کو خود سے بہت دور کر گیا تھا۔ میران کے پاس اب ان سب باتوں پر افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسے حویلی سے مسلسل کالز آ رہی تھی۔ آغا جان سیاحل خان کے خلاف جرگہ بٹھانا چاہتے تھے کہ ان کے علاقے میں آ کر سیاحل نے نہ صرف ان کی پوتی کو زبردستی یہاں سے لے گیا، بلکہ ارباز کا قتل اور میران کو بری طرح زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے آدمیوں کو بھی ہلاک کر گیا۔ وہ سیاحل خان کو پوری طرح پھنسانے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر میران نے اس وقت ان کی بات سن کر سختی سے انکار کرتے پہلے ارباز کا جنازہ اٹھانے کا کہا تھا۔ اسے آغا جان کا اپنے پوتے کی جوان موت پر بھی سیاست کرنا اسے سخت بدگمان کر گیا تھا۔ سیاحل خان کے جانے کے بعد خانی بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا جب تک سیاحل خان نہیں آئے گا وہ اسے منا نہیں لے گی، تب تک سوئے گی نہیں۔ اسے ہلکا ہلکا بخار فیل ہو رہا تھا اور سر بھی درد سے پٹ رہا تھا۔ خانی اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ خانی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، باہر کھڑے نفوس کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ جب اسے سمن ملازمہ کے ساتھ کھانا لیے اندر داخل دکھائی تھی۔ سمن کی ہدایت پر ملازمہ کھانا ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی۔ خانی بہت ہی سہولت سے سمن سے کھانا نہ کھانے کی معذرت کر لی تھی، مگر سمن کو شاید سیاحل کی جانب سے سختی سے آرڈر تھا کہ خانی کو کھانا کھلا کر ہی جانا ہے، جس پر وہ کافی دیر بحث کے بعد خانی کی بات مانے اسے تھوڑا سا کھانا کھلا کر اور آخر میں جوس پلانے میں کامیاب ہو کر سکون سے بیٹھی تھی۔ خانی اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے اس نے جان چھڑوانے کی خاطر کھانا کھا لیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جوس میں نیند کی گولی تھی، جسے پینے کے تھوڑی دیر بعد اس کا سر نیند سے بھاری ہونے لگے گا۔ سیاحل جانتا تھا کہ اس وقت تک خانی کیا سوچ کر خود کو ہلکان کرتی رہے گی، اس لیے اس نے یہ سب کروایا تھا۔ سمن خانی کو بیڈ پر نیم دراز ہوتا دیکھ کر اس پر کمبل ڈالتی سیاحل کے آرڈر کے مطابق اپنی ڈیوٹی پوری کرتی واش روم سے نکل گئی تھی۔
بی بی سائن یہ سب کیا ہے؟ جب سہل نے آپ کو بتایا کہ اس لڑکی کو یہاں لانے کا تو آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ ایک آپ ہی تو روک سکتی تھی اسے۔ وہ اپنی ہی جانی دشمنوں کی بیٹی کو کیسے اتنی عزت دے سکتا ہے؟ وہ کیسے بھول گیا کہ ابھی 2 مہینے پہلے ہی تو کس بری طرح سے انہوں نے حملہ کروایا تھا اس پر۔ تانیہ بیگم غصے سے بیچو تاب کھاتی بی بی سائن سے مخاطب ہوئی تھی۔ ان کے سارے ارمانوں پر پانی جو پھر گیا تھا۔ انہیں تو یہی لگتا تھا کہ سہل کبھی بھی دشمنوں کی بیٹی کو اس گھر میں نہیں لائے گا، اور اگر بدلہ لینے کی خاطر لے بھی تو آیا اسے بیوی کا درجہ نہیں دے گا، اور وہ اپنی بیٹی شمسا کی شادی سہل سے کروا کے اسے خان حویلی کی سردارنی بنا دیں گی۔ مگر یہاں تو سب کچھ ہی الٹ ہو چکا تھا۔ نہ صرف سہل اس لڑکی کو گھر میں لے آیا تھا، بلکہ اس کے انداز صاف بتا رہے تھے کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تانیہ، تم کیوں ہلکان ہوتی ہو؟ تم سہل کو جانتی ہو، اس نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ ابھی اسی وقت اسے ان لوگوں کی جانب سے کافی دباؤ برداشت کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم گھر والے اس وقت اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کے خلاف ہو جائیں اور اسے مزید پریشان کریں۔ رضیہ بیگم جو بی بی سائن کے بلاوے پر وہاں آئی ہوئی تھی، انہیں اپنی بہن کی یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں آئیں، اس لیے فوراً ٹوک دیا تھا، جس پر تانیہ بیگم کے پاس انہیں کھولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہاں موجود حسنہ بیگم اور حمیرہ بیگم بھی رضیہ بیگم کی بات سے متفق تھیں۔ حسنہ بیگم کو تو اپنی پیاری اور نازک سی بہو بہت پسند آئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ چاہت دیکھ چکی تھی۔ رضیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے تانیہ، تم نے جو کچھ بولنا تھا بول دیا، اب اس کے بعد میں تمہارے منہ سے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ کافی رات ہو چکی ہے، اب سب لوگ سو جاؤ۔ بی بی سائن خانے کے جتنے بھی خلاف صحیح، مگر سہل کے بارے میں وہ گھر کے کسی فرد کے منہ سے کچھ غلط نہیں سن سکتی تھی، اس لیے وہ ذرا سخت لہجے اور دو ٹوک انداز میں تانیہ بیگم کو اپنا فیصلہ سناتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ مگر تانیہ بیگم اتنی آسانی سے اس پر خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ وہ ابھی سے ہی خانی کو سہل کی نظروں میں گرانے اور اس گھر سے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ صبح کے 4 بجے سہل نے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ بیڈ پر نظر جاتی ہی اپنے کمرے میں نئے وجود کے حسین اضافے پر شدید تھکاوٹ میں بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ سہل کے قدم خود بخود ہی بیڈ کی جانب اٹھے تھے۔ خانی سینے تک کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی، جوڑا شاید ڈھیلا ہو چکا تھا۔ کیچر میں سے بال نکل کر خانی کے چہرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ ایک بازو اس نے سینے پر رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا بیڈ سے نیچے ڈھلک رہا تھا۔ سہل نے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے جھک کر خانی کا بازو تھام کر اوپر رکھنا چاہا، جب اس کی نظر خانی کے نازک سے ہی دودیا کلائی پر پڑی۔ انگلیوں کے لال نشانات پڑے ہوئے تھے، جن پر پہلے تو وہ حیران ہوا، مگر پھر یاد آتے ہی خانی کے ان نشانات کی وجہ تو وہ خود ہی تھا۔ شدید غصے میں انجانے میں وہ خانی کو تکلیف پہنچا گیا تھا۔ نشانات کو گھورتے سہل کے رگوں پہ اپنے لیے غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بے دہانی میں بھی سہل اپنی خانی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا تھا؟ سہل جھک کر اپنے لبوں سے خانی کی کلائی پر جا بجا پیار بھرا مرہم رکھنے لگا۔ سہل نے نوٹ کیا تھا کہ اس کے اس عمل سے گہری نیند میں بھی خانی کے چہرے پر سرخیاں سی پھیل گئی تھی۔ شاید وہ سہل کا شدت بھرا لمس محسوس کر پا رہی تھی۔ اس کی نیند خراب ہونے کے احساس سے سہل فوراً پیچھے ہٹا تھا، جب خانی نے نیند میں ہی سہل کا اپنی کلائی پر رکھا ہاتھ تھام کر اپنے چہرے کے نیچے رکھ لیا تھا، جس سے سہل کی قربت اسے نیند میں سکون دے رہی ہو۔ خانی کی اس معصومانہ حرکت پر سہل کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ سہل کتنی ہی دیر تک اس کی چاندی بکھیرتے حسین شفاف چہرے کو دیکھتے گیا تھا۔ اس بار اس کی خانی نے جھوٹ بول کر اسے بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ خانی کا کال کر کے اس طرح ملنے پر بلانا ہی سہل کو شک میں مبتلا کر گیا تھا، کیونکہ خانی نے پہلے کبھی ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ سہل خان نے اس وقت بروچ حویلی میں موجود اپنے خاص آدمیوں کو اندر کی بات پتا کرنے کو کہا تھا کہ کہیں پھر تو اس کے دشمن اس کے خلاف کوئی سازش تیار تو نہیں کر رہے، لیکن جو خبر اسے پتہ چلی تھی وہ ایک بار تو سہل خان کو ہلا کے رکھی تھی۔ اسے کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا خانی اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ سہل نے نہ جانے کتنی ہی بار اپنے آدمیوں کو خبر کنفرم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید انہیں سننے میں غلطی ہوئی، مگر ہر بار انہوں نے یہی بتایا کہ خانی اسے خود ملنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دادا بھائی کے کہنے پر بلا رہی ہے۔ سہل سارے ثبوت خانی کے خلاف ہونے کے باوجود اس سب پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس بات پر شدید غصہ تھا کہ خانی نے اس سے جھوٹ بولا ہے، مگر خانی اسے دھوکہ دے گی اس بات پر اسے کبھی کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ خانی کو وہ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں، اس لیے جب تک وہ خانی کی زبانی ساری باتیں نہ سن لیتا وہ اسے دھوکے کی باز نہیں قرار دے سکتا تھا۔ اس نے ایک بات تو ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ وہ خانی کو وہاں مزید ایک دن بھی نہیں رکنے دے گا، چاہے اسے حویلی کے اندر جانا پڑے، اور وہ خانی خود اپنے ساتھ ضرور لائے گا۔
بعد میں خانی کے میسیجز دیکھ کر بہت حد تک اندر کا اشتعال کم ہونے کے ساتھ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے خانی کے دھوکے باز بالکل بھی نہیں۔ میسیج پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ کال بیک کی، مگر تب خانی نے رسیو نہیں کی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر خانی کو خطرے میں دیکھ کر سیاحل کا دماغ بری طرح سے گھوما تھا۔ وہ منظر یاد کرتے ابھی تک شدید اشتعال اور غصے کی وجہ سے جگہ پر نہیں آ پایا تھا۔ خانی نے پہلے جھوٹ بول کر اور پھر جذباتی ہو کر اتنے خطرے والی جگہ پر پہنچ کر جو غلطی کی، سیاحل اس سے ناراض ہو کر تھوڑی سی سزا تو دینا ہی چاہتا تھا۔ اس کے لیے خانی بہت قیمتی تھی اور وہ اسے نقصان پہنچانے والے کو کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ خانی خود ہی کیوں نہ ہو۔ سیاحل جھک کر اس کی پیشانی چومتے نرمی سے اپنا ہاتھ آزاد کرتے اس کے پاس سے اٹھایا۔ سیاحل کا دل اس وقت ہمک کر اس سے خانی کی قربت کی خواہش کر رہا تھا، جس کو سیاحل سختی سے رد کرتے واش روم کی جانب ہٹ گیا تھا۔ خانی کسمسا کر آنکھ کھولتے کچھ دیر اجنبی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی تھی، مگر پھر یاد آتے ہی کہ وہ کہاں ہے، سیاحل کے بیڈ روم میں ہونے کی وجہ سے وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے پھر سے کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے سیاحل پر پڑی تھی۔ خانی نے ایک نظر بیڈ کے حصے پر ڈالی جو سلوٹوں سے پاک تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سیاحل کو روم میں آئے کچھ دیر ہوئی ہے۔ خانی دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلاتی کیچے سے آزاد کھلے بالوں کو بنا سمیٹے بیڈ سے اتر کر سیاحل کی جانب بڑھی تھی، جو بالکل اجنبی بنا کلائی پر گھڑی باندھنے میں مصروف تھا۔ خانی ابھی بھی اس کا رات والا غصہ اور نظر انداز کر کے موڈ دیکھ کے بنا کچھ بولے بڑے ہی سکون سے پیچھے اسے ہگ کر گئی تھی۔ سیاحل کچھ دیر تو سمجھ ہی نہیں پایا تھا ہوا کیا ہے۔ وہ کسی صورت خانی سے اس استحقاق بری حرکت کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ خانی اپنا چہرہ سیاحل کی بیگ سے ٹکائے اپنے نازک باہوں کا حصار سیاحل کے سینے کے گرد باندھے اسے کچھ دیر کے لیے اپنی ذات میں سحر میں جکڑ گئی تھی۔ سیاحل نے تو ابھی کچھ وقت مزید خانی کو اگنور کرنے کا سوچ رکھا تھا، مگر خانی کی یہ خطرناک انداز دیکھ کر اسے اپنے ارادے کمزور پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ سیاحل کے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ خانی اس طرح بھی منا سکتی ہے اسے۔ خانی کی روئی جیسی نرم و نازک انگلیوں کا لمس سیاحل کو سینے پر محسوس ہوتا اسے بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ بالکل اسٹریٹ کھڑا تھا، اس نے خانی کی اس حرکت کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ قریب کیا تھا نہ ہی دور۔ خانی، مجھے ضروری کام ہے، باہر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ سیاحل بہت مشکل سے اپنے جذبات پر بند باندھتا خانی سے مخاطب ہوا تھا۔ تو جاؤ، میں نے کب روکا ہے؟ خانی بنا ایک انچ ہلے بالکل سیاحل کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کرتے نیند کی خمار زدہ آواز میں بولتی سیاحل کے ضبط کو اچھا خاصا آزما گئی تھی۔ سیاحل ایک بہت ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر یہ لڑکی نہ صرف اس کے دل تک رسائی رکھتی تھی بلکہ پورے حق سے اس کی دل کی سلطنت کی ملکہ بھی تھی۔ جب بھی وہ پتھر بننے کی کوشش کرتا وہ قریب آ کر اسے اس کا امتحان لینے پر تل جاتی، کیونکہ شاید اتنا اندازہ تو اسے بھی ہو چکا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے سیاحل خان اسے دھتکارے گا تو وہ کبھی نہیں۔ خانی، لیو می، مجھے جانا ہے، سیاحل اس دفعہ قدر سخت لہجے میں بولا تھا، مگر اس بار بھی خانی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں کیوں چھوڑوں تمہیں، جانا ہے تو جاؤ، اور سیاحل خان یہ غصہ کسی اور کو دکھانا، مجھے نہیں۔ خانی سیاحل کے چوڑے شانوں میں منہ چھپائے منمنائی تھی، جبکہ اس کے آخری جملے پر سیاحل کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کل رات اس کی شیرنی اسے غصے میں دیکھ کے کیسے سہمی ہوئی ہرنی بن گئی تھی۔ یہ سب یاد آتے ہی سیاحل کو کل کا سارا واقعہ ایک بار پھر یاد آ گیا تھا، اور سیاحل کا خانی پر غصہ پھر سے عود آیا تھا، جس پر سیاحل نے خانی کی اپنی گرد لپٹی باہوں کو گرفت میں لیتے خود سے ہٹانا چاہا تھا۔ سیاحل خان، اگر ابھی تم نے مجھے خود سے دور کیا تو یاد رکھنا میں بھی اس کے بعد کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ سیاحل کے ہاتھوں کا لمس اپنے بازوں پر محسوس کرتے اس کا مقصد سمجھتے خانی ناراضگی سے بولی تھی، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ سیاحل کا لہجہ اس کی بات سن کر تیز ہوا تھا۔ ہاں، دھمکی دے رہی ہوں، خانی بھی بنا ڈرے اسی کے انداز میں جواب دیتے بولی تھی۔ خانی کی بات پر سیاحل اس کی باہوں کا حصار توڑتے ایک دم پلٹا تھا اور خانی کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ خانی کی سانسیں حلق میں اٹکی تھیں، اس اچانک نازل ہونے والی افتاد کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ سیاحل کے سینے پر ہاتھ رکھے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، خانی، سیاحل خان سمیت اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو سیاحل خان کو اپنی بیوی سے دور کر سکے۔ جب تک میں نہ چاہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سیاحل کے اس قدر جارحانہ انداز پر خانی کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ اس کی گرم سانسوں سے خانی کو اپنا چہرہ جھنجھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے کی ساری دلیری ہوا میں ہو گئی تھی۔ مگر سیاحل کے آخری جملے پر خانی نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جب تک میں نہ چاہوں کا کیا مطلب تھا؟ کیا سیاحل خان اسے خود سے دور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ یہ بات سیدھی خانی کے دل میں چبھی تھی۔
ساحل بنا کہے ہی خانی کے شکوے بھری نظریں خود پر محسوس کرتے ان کا مفہوم جان چکا تھا، اور چاہے یہ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ساحل خان مرتے دم تک بھی ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ ساحل نے اپنی بات مکمل کرتے اپنی ادھوری چھوڑی بات پر خانی کے چہرے کی ناراضگی سے تنے ہوئے نقوش ڈھیلے پڑتے دیکھے تھے۔ یہ سارا منظر ساحل کے دل میں آسودگی کے پھول کھلا گیا تھا۔ خانی بھی اسے اتنا ہی والہانہ انداز میں چاہتی تھی جتنا وہ، مگر نہیں، ابھی وہ ساحل کے خان کی محبت کے مقابل نہیں پہنچ پائی تھی۔ ساحل نے فوراً ہی اپنی بات کی نفی کرتے اپنے بے حد قریب موجود اپنے دشمن جاں کو دیکھا تھا۔ خانی کا چہرہ ساحل کی اس قدر نزدیکی کی وجہ سے بالکل لال ہو چکا تھا۔ ساحل خانی کو آزاد کرتے دور سے ہٹا تھا، کیونکہ اب اس کے لیے اپنے جذبات پر بند باندھنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے سردار ساحل موسیٰ خان سے کچھ دیر بات کرنی ہے، کیا مجھے اپنی بات کہنے کی اجازت ہوگی؟ خانی ساحل کو واپس پلٹتا دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولی۔ مگر مجھے خانی ساحل خان کی کوئی بات نہیں سننی۔ ساحل بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، ہاں جھوٹ بولا ہے، مگر میری نیت غلط نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں میرا قصور ہے، اس کے بدلے میں تمہاری ہر سزا لینے کو تیار ہوں، مگر پلیز بات تو کرو، مجھ سے تمہارا یوں اگنور کیے جانا برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے انا بی کے بارے میں بھی تمہیں کچھ نہیں بتا رہے، وہ ٹھیک ہے نا؟ اور میرے خاندان والوں نے بھی تمہیں پھنسانے کے لیے کیا کوئی ایکشن لیا ہوگا، مجھے سب جاننا ہے۔ خانی ساحل کو موبائل اور کیز اٹھا کر باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر بھری ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ساحل تو پہلے ہی خانی کی ان معصوم سے دل ٹوٹتی حرکتوں پر کافی حد تک نرم پڑ چکا تھا، مگر اس وقت اسے بہت ہی ضروری کام سے جانا تھا۔ ساحل گہری سانسیں بھرتا واپس پلٹا۔ خانی کو روتا چھوڑ کر تو وہ کسی صورت نہیں جا سکتا تھا۔ خانی سب ٹھیک ہے، انا بی کا آپریشن ہو چکا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ باقی رہی میرے دشمنوں کی بات تو تم ان کی ٹینشن مت لو، میں اچھے سے ہینڈل کر لوں گا انہیں۔ اور رہی اگنور کرنے والی بات تو واپس آ کر اس کا بھی بہت اچھا حل نکالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں ساحل خانی کا گال تھپتھپاتا آخری بات معنی خیزی سے اس کی جانب دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ کتنا عجیب بندہ ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا گیا ہے، اب میں نے بھی نہیں منانا، رہو ناراض تم۔ سردار ساحل موسیٰ خان، خانی بند دروازے کو گھورتی ناراضگی سے بولی تھی۔ انا بی کا سنتے جہاں اس کے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا تھا، وہیں ساحل کا روکنے کے باوجود یوں چلے جانا اسے بہت برا لگا تھا۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے اس نے ساحل خان کو منانے کی بہت اچھی کوشش کی تھی، مگر اس کا نتیجہ صفر دیکھ کر اب خانی کو دل ہی دل میں بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے ہمیشہ کسی کو بھی منانا بہت مشکل رہا تھا۔ ناراض ہونا تو اسے بہت اچھے سے آتا تھا، مگر منانا بالکل بھی نہیں۔ لیکن اب ساحل خان کے تیور دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کام بھی اسے اب سیکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن اس وقت تو اس نے خود ہی ساحل سے ناراض ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، جو نہ اسے معافی مانگنے دے رہا تھا اور نہ ہی بات کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نظر بد سے بچائے میری بہو کو، اس لباس میں بہت پیاری لگ رہی ہو آپ۔ حسنہ بیگم خانی کی نظر اتارتے محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو اس وقت خاندان کے رسم و رواج کے مطابق تیار ہوئی بہت حسین لگ رہی تھی۔ بی بی سائیں کے آرڈرز پر خانی کو مکمل بلوچی گیٹ اپ میں تیار کیا گیا تھا۔ فریش ریڈ بھاری بلوچی فراک، جس کے گلے سے لے کر دامن تک اور بازوؤں پر گولڈن نگوں اور موتیوں سے فل امبرائڈری کی گئی تھی۔ کامدار کھلے پانچوں والی شلوار پہنے خانی عام روٹین سے ہٹ کر بہت پیاری لگ رہی تھی، اس پر ٹوٹ کے روپ آیا تھا۔ خانی زیورات اور ڈارک میک اپ میں ڈریس کا ہم رنگ بارڈر والا دوپٹہ کمرے کے پیچھے سے گزارا پر بازوؤں پر ڈالے خانی نازک سے سراپے کے ساتھ آج حوروں کے حسن کو بھی مات دیتی دیکھنے والے کو اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ حسنہ بیگم نے ریڈ کلر کی شال خانی کے سر پر دلہن کے سٹائل میں سیٹ کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل گڑیا سی لگ رہی تھی۔ حویلی کے زنان خانے میں موجود تمام خواتین کی نظریں حسنہ بیگم کے ساتھ سیڑھیاں اتر کے نیچے آتی خانی پر جم کے رہ گئی تھی۔ وہاں موجود بہت سی حسد بھری آنکھیں بھی چاہنے کے باوجود خانی کے بے پناہ حسن کو جھٹلا نہیں پائی تھیں۔ اس حسن کے جال میں ساحل کو پھنسا کر یہ حویلی میں داخل ہوئی تھی، آخر ہے نا اسی خاندان کی جو ہمیشہ اپنی دشمنی میں ایسی اوچھی حرکتیں کر کے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ خانی کے بے پناہ حسن کو دیکھ کر تانیہ بیگم دل ہی دل میں جل کر خاک ہوئی تھی۔ قبیلے کی تمام خواتین آج حویلی میں خانی کے منہ دکھائی کی رسم کے لیے موجود تھیں۔ حسنہ بیگم نے خانی کو لا کر بی بی سائیں کے پاس صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ خانی کا حسن بی بی سائیں کو پہلے دن ہی بہت سارے خدشات میں مبتلا کر گیا تھا، جن میں سے کچھ تو حقیقت بن کر ان کے سامنے آ چکے تھے۔ رسم کافی دیر چلی تھی، اتنی دیر بھاری بھرکم لباس کے ساتھ بالکل سیدھا بیٹھ کر خانی تھکن کے ساتھ
अच्छी खासी उकताहट का भी शिकार थी, मगर मुरव्वतन चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए वो सबसे मिल रही थी, ये जानते हुए भी कि यहाँ मौजूद बहुत सी खवातीन के दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, जो चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाए सिर्फ स्याहल की खातिर उससे मिल रही थी, उसे इज्जत दे रही थी, तो फिर वो भी स्याहल की खातिर ये सब तो कर ही सकती थी। जैसे उसके शौहर को उसकी इज्जत और एहतराम अजीज था, वैसे ही अब उसके लिए भी स्याहल खान की इज्जत और मकाम अपनी जान से भटके थे। पता नहीं स्याहल ने कब तक आना है, मैंने तो आज शाम के खाने का एहतमाम सब घर वालों का एक ही जगह पर करवाना था। इतने दिन हुए एक साथ साथ खाना खाए। सब मेहमान खवातीन रस्म के बाद जा चुकी थी। जब ड्राइंग रूम में बैठे बीबी साईं अपनी ख्वाहिश का इजहार करते बोली थी। उनका सुबह से स्याहल से कोई राब्ता नहीं हुआ था, खुदा बख्श से पूछने पर भी उसने कोई वाज़ह जवाब नहीं दिया था। बीबी साईं अपनी बहू से पूछ लेना, स्याहल अपनी चहेती बीबी को तो लाजमी बता कर क्या होगा। तानिया बेगम ने कीना नोज नजरों से समन के साथ बातों में मसरूफ खानी को बीच में घसीटा था। खानी उनकी बात पर चौंक कर मुतवज्जो हुई थी। नहीं, मुझे इसने तो कुछ नहीं बताया इस बारे में। खानी तानिया बेगम के लहजे की बरहमी महसूस करने के बावजूद बहुत ही नरमी से बोली, मगर उसके स्याहल को बुलाने के अंदाज पर वहां मौजूद सब खवातीन ने काफी अचंभे से उसकी जानिब देखा। ये उसने क्या होता है? लड़की सर का है, तुम्हारी इज्जत से मुखातिब करो, सरदार है वो, यहाँ कोई आम मर्द नहीं। और वैसे भी शोहर आम मर्द हो या सरदार, बीवी का फर्ज बनता है उसकी इज्जत करना। तुम्हारे यहाँ नहीं करती होंगी औरतें अपनी शोहरों की इज्जत, मगर हमारे यहाँ बहुत रुतबा है शोहर का। साईं और अपना आप कहकर बुलाया करो अपने शोहर को, जैसे यहाँ की बाकी खवातीन बुलाती हैं। अगर खुशकिस्मती से इस हवेली में आ गई हो तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखो। आइंदा मैं अपने पोते के लिए तुम्हारे मुंह से ऐसे अल्फाज ना सुनूं। बीबी साईं को स्याहल के लिए खानी का अंदाज बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो इसकी बुनियाद बनाकर खानी को अच्छा खासा झाड़ गई थी। ड्राइंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। खानी इतनी इंसल्ट पर आंखों में नमी भरे हक्का बक्का से उनकी जानिब देख रही थी। अगर वो गलत थी तो उसे ये बात आराम से बताई जा सकती थी, इतना बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी। अगर वो स्याहल खान से मोहब्बत करने से पहले वाली खानी होती तो अब तक इनको बहुत ही इज्जत के साथ इस बेइज्जती का जवाब दे चुकी होती, मगर इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ स्याहल खान के लिए सब्र का कड़वा घूंट पी के रह गई थी। बीबी साईं अपनी बात कहकर वहां से जा चुकी थी, जबकि खानी की बेइज्जती पर दिल में फूटते लड्डू के साथ बेपनाह खुश महसूस करती तानिया बेगम भी वहां से उठ गई थी। उनका तो जैसे मकसद पूरा हो चुका था। खानी बेटा, बीबी साईं की बातों का बुरा मत बनाइएगा, वो ऐसी ही मजाज की जरा तेज हैं, बच्चों से मोहब्बत करने वाली हैं। उनको स्याहल का नाम इज्जत से ना लेना बहुत गुस्सा दिला गया, इस वजह से वो थोड़ी हाइपर होगी। अपने बेटों से भी कहीं ज्यादा आगे उन्होंने स्याहल से चाहा है। वो स्याहल के हवाले से कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्याहल आपका शोहर है ना, और बीवी अपने शोहर को इज्जत से बुलाती ही अच्छी लगती है। खानी का जद पता चेहरा देखकर हुस्ना बेगम खानी को अपने साथ लगाकर मोहब्बत से समझाते हुए बोली, वो ये मुझे बात आराम से भी तो बता सकती थी। आप भी इतनी सहूलत से मेरे खानदान को घसीटने की क्या जरूरत थी? क्या यूं मुलाजमीन के सामने मुझे इनका बेइज्जत करना ठीक नहीं था? आपकी नजर में प्लीज आप उनकी बात को जस्टिफाई मत करें। पहले दिन जब मेरी स्याहल खान से मुलाकात हुई तब हमारे दरमियान सिर्फ दुश्मनी थी। तब मैं उसे तुम कहकर मुखातिब करती थी, ना कभी उसने मुझे टोका, ना मैंने उससे इस बात पर ध्यान दिया। मगर बीबी साईं ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। खानी आंखों में आंसू भरे वहां मौजूद सब खवातीन के सामने अपनी बात कहती वहां से निकल गई थी। चलो जी, अब इस बोरिंग से हवेली में थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो बढ़ी। कोई तो आई बीबी साईं की टक्कर की। शमसा समन के कान में घुसी मजे लेते हुए बोली, तुम हर वक्त फजूल ही बोलती रहना। समन उसको घूरती खानी के पीछे उठ गई थी। भाभी साईं प्लीज नीचे आ जाएं, खाना खाएं। अदा साईं हवेली पहुंच चुके हैं, वो और बाकी सब भी खाने के टेबल पर आने वाले हैं। बीबी साईं का ऑर्डर है, आप भी जल्दी से आ जाएं। समन दस्तक देकर अंदर दाखिल होते बेड पर नीम दराज खानी से मुखातिब हुई थी, जो ज्वेलरी तो कुछ हद तक उतार चुकी थी, मगर मेकअप और ड्रेस अभी तक वहीं पहना हुआ था। ये भी बीबी साईं का ऑर्डर था, वरना खानी ने 2 मिनट भी नहीं लगाने थे चेंज करने पर। मुझे एक बात बताओ समन, आप लोग कैसे रह लेते हो यहाँ, जहाँ हर काम किसी रोबोट की तरह करना पड़ता है? बीबी साईं के कहने पर उठो, बैठो, खाओ, पियो, पहनो, बोलो, मत बोलो। व्हाट इज दिस? क्या तुम लोगों का दिल नहीं करता अपनी मर्जी करने का? खानी एक दिन में हवेली के इस अजीबो गरीब माहौल से आजिज आ चुकी थी, इसलिए मौका मिलते ही वो समन के सामने अपनी भड़ास निकालने लगी थी। और अब ज्यादा गुस्सा तो उसे ये सुनकर आ रहा था कि स्याहल हवेली में आ चुका है, मगर वो इससे मिलने नहीं आया। खानी के चढ़े अंदाज पर समन मुस्कुरा दी थी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि बीबी साईं की पूरी तवज्जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी जानिब है।
سمن کی بات پر خانی نے سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہاں ہر کوئی بی بی سائیں سے دبنے والا، ان کے گن گانے والا ہی تھا، چاہے وہ جو بھی کرتی۔ پرابلم تو خانی کو بھی ان سے کوئی نہیں تھا، مگر وہ خود صبح سے خانی کو ٹارگٹ کیے اب کافی حد تک خود سے بدگمان کر چکی تھی۔ خانی مزید کچھ بولے بغیر سمن کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ وہ ادا سائن کی کرسی ہے، آپ کو ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنا ہے۔ سمن ڈائننگ ٹیبل کے ایک سر پر موجود کرسی کی جانب اشارہ کرتے بولی، جس کے ایک جانب بی بی سائیں بیٹھی تھیں جبکہ دوسری جانب والی کرسی ابھی خالی پڑی تھی۔ ویسے تو ان کے ہاں دسترخوان پہ ہی کھانا کھانے کا دستور تھا، مگر کچھ دنوں سے بی بی سائیں کے لیے گھٹنوں میں درد ہونے کی وجہ سے نیچے بیٹھنا تکلیف دہ تھا، اس لیے ان کی خاطر آج سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ہی موجود تھے۔ خانی سمن کی بات پر اسبات میں ہلاتے اس کی کرسی کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ خانی کرسی کے قریب پہنچ کر بیٹھتی، تانیہ بیگم وہی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ چکی تھی۔ ان میں سے کسی پر بیٹھ جاؤ، ابھی یہاں بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے تمہاری۔ زہر خند لہجے مگر دھیمی آواز میں بولتی وہ ایک جتاتی نظر خانی پر ڈالتے رخ موڑ گئی تھی۔ خانی اس کی بچکانہ حرکت اور تلخی بھرے انداز پر کچھ دیر تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ وہاں موجود باقی عورتیں بھی ان کی جانب متوجہ تھیں، جبکہ بی بی سائیں سب سن کر بھی انجان بنے بیٹھی تھی۔ خانی بیٹا، آپ یہاں آ جاؤ میرے پاس۔ حسنہ بیگم یہ سب افسوس بھری نظروں سے دیکھتی خانی کا اترتا چہرہ دیکھ کر شفقت بھرے نرم لہجے میں خانی سے مخاطب ہوئی تھی، جس پر خانی بنا کچھ بولے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتی ان کی جانب ہٹ گئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسے کسی بھی صورتحال کا تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ خود کو بے عزت کرنے والوں کو وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑتی تھی، مگر پہلے ہی دن وہ کوئی بھی ڈرامہ نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن یہ خواتین اپنا ناروا سلوک سے مسلسل اس کا صبر آزما رہی تھیں۔ اسے وہاں بیٹھنا ابھی کچھ سیکنڈز ہی گزرے تھے جب اسے سہل گھر کے باقی مرد حضرات کے ساتھ اندر آتا دکھائی دیا۔ سہل کے بےتاب نظروں نے خانی کو ڈھونڈا۔ جیسے ہی اس کی نظر حسنہ بیگم کے ساتھ اپنے جانب دیکھی خانی پہ پڑی، خانی فوراً نظریں پھیر گئی تھی، جنہیں سہل کی زیر نگاہوں نے نوٹ کر لیا تھا۔ سہل کی نظریں خانی کے حسین روپ کا طواف کرنے لگی تھی۔ آج وہ دوسری بار اس کو اس طرح تیار دیکھ رہا تھا، اور اس بار اس کا یہ دل فریب پریوں جیسا روپ سیدھا سہل خان کے دل پر اٹیک کر گیا تھا۔ سہل سب سے پہلے بی بی سائیں کی جانب بڑھا تھا۔ سہل سے ملتے بی بی سائیں نے جتاتی نظروں سے خانی کی جانب دیکھا، جیسے اسے سمجھانا چاہتی ہو کہ سہل کی زندگی میں خانی ان کے بعد تھی، جبکہ خانی ان خواتین کی ذہنیت پر افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، جو نہ جانے کیوں اس احساس کمتری اور خوف کا شکار تھی کہ خیانی سہل کو ان سے چھین لے گی۔ مگر بی بی سائیں کی مسکراہٹ غائب اس وقت ہوئی جب سہل ان سے ملنے کے بعد بجائے ان کے پاس بیٹھنے کے خانی کے دوسری جانب پڑی خالی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ اب کی بار خانی نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا، جو کینہ توز نظروں سے خانی کو گھور رہی تھی۔ خانی کو اچانک اس سچویشن میں مزہ آنے لگا تھا۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ روکی تھی۔ تانیہ بیگم نے سب کے سامنے اوقات کا بول کر اسے وہاں نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ سہل نے وہی کرسی چھوڑ کر خانی کے پاس آ کر بیٹھتے اس کی اوقات اور مرتبہ بنا کچھ بولے ہی سب پر واضح کر دیا تھا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ سہل خان کو پلیٹ اور چمچ سے کھیلتا دیکھ ٹوکتے ہوئے بولا، بھوک نہیں ہے۔ خانی نے بنا اس کی جانب دیکھے روکھے لہجے میں جواب دیا، خانی کھانا کھاؤ۔ سہل نے دبے مگر ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ دونوں بہت ہی آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے کہ چاہنے کے باوجود کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ نہیں کھاؤں گی، میری مرضی۔ خانی جو صبح سے سہل کے خاندان والوں کے آرڈر چپ چاپ مان رہی تھی، اب اسے سامنے دیکھ کر اپنی ساری بھڑاس اس بندے پر نکالنا چاہتی تھی، جس کی جانب اسے معلوم تھا کہ اس کی ہر گستاخی برداشت ہو سکتی تھی۔ خانی کے چڑھے ہوئے انداز پر سہل ایک نظر اسے گھورتا خاموش ہو گیا تھا۔ اسے اپنی بیوی کا موڈ کافی بگڑا ہوا لگا تھا۔ خانی کی ٹینشن اور غصے میں کھانا نہ کھانے والی عادت سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آگے اس کی پوری زندگی اپنی بیوی کو زبردستی کھانا کھلاتے ہی گزرنی تھی۔ بھابی سائیں، یہ ڈش ذرا ادا سائیں کو پاس کر دیں۔ شمسا نے تانیہ بیگم کے اشارے پہ ایک ڈش خانی کی جانب بڑھائی۔ خانی یہ سب دیکھتی اس بات کے پیچھے چھپا ریزن بھام کی تھی۔ یہ لیں سائیں، قورمہ ٹیسٹ کریں۔ خانی جانتی تھی تانیہ بیگم اس کے منہ سے کیا سننا چاہتی تھی، اس لیے ان کی دل کی تسلی کے لیے خانی چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لاتی لفظوں کو چبا چبا کر بولتی سہل سے مخاطب ہوئی تھی۔ سہل جو پانی پی رہا تھا، اچانک خانی کی جانب سے اتنے عزت بھرے لفظوں کے حملے پر اسے زور کا اچھو لگا تھا، اور اس کو بری طرح سے کھانسی کا دورہ شروع ہو چکا تھا، جس میں سہل کی واضح ہنسی بھی شامل تھی۔ خانی حیران پریشان نظروں سے سہل کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی سفید رنگت کھانسی کی وجہ سے لال ہو چکی تھی، اور کھانسی ختم ہوتے ہی سہل نے ایک جاندار کہکا لگایا تھا۔
میڈم، اس طرح اچانک حملہ آور ہونے سے پہلے بندہ تھوڑا سا تو آگاہ کر ہی دیتا ہے. ویسے تمہیں یہ بولنے کو کہا کس نے؟ سہل کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ اپنی بات کا ایسا مذاق اڑائے جانے پر خانی کا دماغ گھوم گیا تھا. باقی سب ہونک بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے. پوری زندگی میں انہوں نے سہل کا یہ انداز نہیں دیکھا تھا. میں نے کہا ہے کیونکہ بیوی شوہر کو عزت سے پکارتی ہی اچھی لگتی ہے. بی بی سائیں کو سہل کا خانی کو اتنی اہمیت دینا زہر لگ رہا تھا. کیوں؟ شوہر میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو صرف بیوی کو ہی شوہر کا عزت سے نہیں بلانا چاہیے، بلکہ سلام کے دیے گئے برابری کے حقوق کے مطابق شوہر کو بھی بدلے میں بیوی کو اتنی ہی عزت سے پکارنا چاہیے. یہ سائیں وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے خانی، تم جس چیز میں کمفرٹیبل ہو وہی بولو. اور بی بی سائیں پلیز، میں نہیں چاہتا میری بیوی پر ایسی کوئی بھی چیز انفورس کرنے کی کوشش کی جائے جس میں وہ کمفرٹیبل نہیں. مجھے وہ ایسے ہی بہت پسند ہے. سیال سنجیدہ سے لہجے میں وہاں موجود باقی مردوں کو بھی جتانے کے ساتھ ساتھ بی بی سائیں کو بہت نرمی سے اپنی بات سمجھاتا آخر میں خانی کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتے بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا. جو وہاں موجود باقی کچھ مردوں کی طرح عورت کے منہ سے تو سائیں کہلوانا جانتے تھے، مگر جواب میں ان کو ویسی عزت دینے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے. کہیں ایسے کرنے سے ان کی شان میں فرق نہ آ جائے. جبکہ سہل کی بات پر خوش ہوتے ہوئے فرمان صاحب نے تائید میں سر ہلایا تھا. خانی نے سہل خان کی اتنی پیاری سوچ پر فخریہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا. کچھ دیر کے لیے وہ سہل سے اپنی ساری ناراضگی بھولتی خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی تھی. خانی جیسا سمجھ رہی تھی ویسا بالکل نہیں تھا. سہل خان اس کی جانب سے اتنا بے خبر نہیں تھا. باقی سب تو بالکل ٹھیک تھا، مگر خانی نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سہل اس کی جانب دیکھنے سے گریزاں تھا، جس سے خانی کو محسوس ہوا کہ وہ اب بھی اسے اگنور کر رہا ہے. خانی کا کھلتا چہرہ پھر سے مرجھانے لگا تھا. سہل کی باتیں بی بی سائیں اور تانیہ بیگم کی تن بدن میں آگ لگا گئی تھی. پہلے سہل کا اپنی کرسی چھوڑ کر خانی کے پاس بیٹھنا اور پھر سب کے سامنے ان کی بات پر اعتراض جتانا بی بی سائیں کو شدید غصہ دلا گیا تھا، مگر مصلحت کے تحت وہ خاموش رہیں. لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں جس طرح انہوں نے خانی کو سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، سہل نے اسی طرح سب کے سامنے اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کرتے بہت ہی عزت سے انہیں اپنی بات سمجھائی تھی. روم میں داخل ہوتے شہرین کی نظر میران پر پڑی تھی، جو ایک ہاتھ سے کوٹ پہننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. گولی لگنے کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ زخمی تھا، جس کو وہ ذرا سی بھی موومنٹ نہیں دے سکتا تھا. اسے ابھی ریسٹ کی شدید ضرورت تھی، مگر میران بنا کسی کی سنے خود کو مزید تکلیف دینے پر تلا ہوا تھا. اور شہرین بھی اتنی ہی حیثیت نہیں رکھتی تھی میران کو کچھ کہہ پاتی. میں مدد کروں آپ کی؟ شہرین جھجکتے ہوئے آگے بڑھی تھی. میران جو عام حالات میں صاف انکار کر دیتا، مگر پہلے ہی اسے کافی دیر ہو چکی تھی، گھڑی کی جانب دیکھتے اس نے اسبات میں سر ہلاتے اجازت دی تھی. شہرین دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی تھی اور میران کے ہاتھ سے کوٹ لے کر اسے پہنانے لگی. میران شہرین کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھا. اس کا سارا دھیان ابھی تھوڑی دیر بعد پیدا ہونے والی سچویشن کی جانب تھا. وہ جانتا تھا اس کا فیصلہ کتنا بڑا طوفان کھڑا کرنے والا تھا، مگر اس وقت اپنی بہن کا دل اپنی جانب سے صاف کرنے کے لیے وہ ایک چھوٹی سی کوشش کرنا چاہتا تھا. شہرین اچھے سے جانتی تھی میران کی نظروں میں اس کا کوئی مقام نہیں. جتنا دن میں وہ اسے مخاطب ہوتا تھا اس سے تو کئی زیادہ وہ اپنے ملازمین سے بات کر لیتا تھا، مگر اتنے دن اس شخص کے ساتھ رہے اس کے بارے میں سوچتے شہرین کے دل میں میران کے لیے محبت برے جذبات سر اٹھا رہے تھے، جنہیں دبانے کی بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ دبا نہیں پا رہی تھی. اب تو وہ اکثر اپنے آپ سے لڑنے لگ گئی تھی کہ اپنے اوقات جانتے ہوئے بھی وہ میران بلوچ کے بارے میں بھلا ایسے کیسے سوچ سکتی تھی. مگر اس دل کیا کرتی جس پر کبھی کسی کا زور نہیں چل پایا تھا. لیکن اس نے سوچ لیا کہ وہ مر جائے گی، مگر اپنی فیلنگز کا پتہ کبھی میران کو نہیں لگنے دے گی اور نہ کبھی اس سے دور ہو جائے گی، چاہے ساری زندگی اس کی نوکرانی بن کر گزارنی پڑے. شہرین نظریں جھکائے اس کے کوٹ کے بٹن بند کرتی پلٹی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے رک جانا پڑا تھا. اس کی چادر کو کھینچاؤ آیا تھا. پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اس کا دل زور سے دھڑک گیا تھا، مگر پلٹنے پر اس کی ساری خوشی فہمی ہوا میں ہوئی تھی. میران نے روکا نہیں تھا، بلکہ اس کی شال کے کنارے پہ لگی ڈوریاں میران کی کلائی میں پہنی گڑی میں بری طرح الجھی ہوئی تھی. شہرین نے فوراً نظریں اٹھا کر میران کی جانب دیکھا، جو خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا. تمہیں میں نے اس دن بھی کہا تھا اس تھان کو اس کمرے میں کے اندر لپیٹ کر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہی مجھے دیر ہو رہی ہے، اب اوپر سے یہ سب فضول. میران اپنی چادر نکالتی شہرین کو غصے ہوتے ہوئے بولا تھا. شہرین جو ویسے ہی میران سے بہت گھبراتی تھی، اس کے غصے کرنے پر چادر نکالنا تو دور، شہرین کے ہاتھ ویسے ہی لرزنے لگے تھے جو میران سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے. میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر آج کے بعد میں نے کمرے کے اندر تمہیں اس تھان میں لپٹا دیکھا تو میں اسے آگ لگا دوں گا.
میران اس کی مسلسل ناکام کوششیں دیکھ کر بازو اوپر کر کے اس کی ہاتھ سے گھڑی کھول کر اتارتا شہرین کو قہر بساتی نظروں سے دیکھتا پلٹا تھا، مگر شاید وہ نہیں جانتا تھا غصے میں کہیں اس کی یہ بات واپس اسی پر پلٹنے والی تھی۔ وہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا تھا، جس کا غصہ بیچاری شہرین پر نکال رہا تھا۔ میران کے نکلتے خانی رکی ہوئی سانسیں بحال کرتی صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اف میرے خدایا، مجھے بھی کیا ہو جاتا ہے ان کے سامنے۔ میران نے پہلے کبھی اس سے ایسی بات نہیں کی تھی، مگر اس اچانک پیش آنے والی واقعے کے بعد میران کافی چڑا سا تھا۔ نارمل بات کا جواب بھی غصے سے دے رہا تھا۔ صبح ہی حویلی والوں کے بہت اصرار پر وہ ہاسپٹل سے لوٹا تھا۔ ارباز کی ڈیتھ کی وجہ سے حویلی کا ماحول بہت ہی زیادہ سوگوار تھا۔ جوان بیٹے کی لاش دیکھنے کے بعد بشرا بیگم کو کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا۔ شہرین کو بھی سارے واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ حویلی میں شاید وہی واحد انسان تھی جسے اس بات کی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ ارباز کے ظلم و ستم کی لمبی داستانیں سن اور دیکھ چکی تھی۔ اب ظالم کو اپنے انجام پر پہنچتا دیکھ کر اسے یقین اپنے غفور و رحیم رب کے انصاف پر مزید پختہ ہو گیا تھا۔ میران کا اس سب میں انوالو ہونے کا سن کر اسے بہت دکھ پہنچا تھا، مگر وہ اتنا تو میران کو جان ہی گئی تھی کہ وہ برا انسان نہیں، ضرور کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کیا تھا۔ شہرین سب سے زیادہ خوش خانی کی اپنے شوہر اور سردار سیال کے پاس چلے جانے پر تھی۔ خانی اس کی محسن تھی، اس کے دل سے خانی کے لیے ہر وقت دعا نکلتی تھی، جس نے اس کی زندگی عذاب سے بچا لی تھی۔ میران، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بول رہے ہو تم؟ میران کی بات سن کر آغا جان کے ساتھ ارشد صاحب بھی بھڑک اٹھے تھے۔ آج ان لوگوں نے اپنے کچھ ساتھی دوستوں اور قبیلوں کے معزز لوگوں کی بیٹھک رکھی تھی، جس میں انہوں نے سہل کے خلاف قتل اور اغوا کا کیس بنا کر اسے اس کی گدی سے اتارنے کے لیے اٹھائے جانے والے بڑے قدم کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا، اور سب لوگ اس معاملے میں سپورٹ لینی تھی، کیونکہ اس محفل میں سہل خان کے سارے حاسدین ہی بیٹھے تھے۔ ذوالفقار اور ارشد صاحب بہت خوش تھے، ان کے پاس ثبوت کے طور پہ وہاں کا چشم دید گواہ میران بلوچ موجود تھا، جس کی گواہی اچھا خاصا کام کر سکتی تھی۔ مگر میران اس طرح انکاری ہونے پر انہیں شدید جھٹکا لگا تھا۔ جی آغا جان، اور تائیں صحیح میں ہوش میں ہوں، میں نے حملہ آوروں کو نہیں پہچانا، وہ نقاب میں تھے، میں بالکل بھی نہیں جانتا کہ وہ سیاحل خان تھا یا کوئی اور۔ میران بہت ہی تحمل سے اپنی بات دہراتے ہوئے بولا، جبکہ ان لوگوں کے ساتھ وہاں موجود شہرام بلوچ بھی حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میران واقعی سیاحل خان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتا یا اس کے اندر کوئی نئی سازش پک رہی ہے۔ میران، تم یہ ٹھیک نہیں کرے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ارشد بلوچ نے میران کو وارن کیا تھا، وہ اپنے جوان بیٹے کے قاتل کو ایسے نہیں جانے دے سکتے تھے۔ انجام سے انہیں ڈرنا چاہیے جو غلط ہو، مگر میں جانتا ہوں میں کچھ غلط نہیں کر رہا۔ میران ان کی دھمکی کا جواب بہت ہی رسانیت سے دیتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ شہرام سمیت باقی سب میران کی اس کایا پلٹ پر اپنی جگہ ساکت بیٹھے رہ گئے تھے۔ بھابی سائیں، آپ کو ادا سائیں بلا رہے ہیں، پلیز جائیں، وہ غصے میں ہیں۔ سمن اپنے کمرے میں بیٹھی خانی کے پاس آتی منت بھرے لہجے میں بولی۔ سیاحل کے کہنے پر وہ اب دوسری بار خانی کو بلانے آ چکی تھی، مگر خانی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہونے کا نام نہیں رہی تھی۔ جب سردار صاحب نے روم میں بلا کر بھی مجھے اگنور ہی کرنا ہے تو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ابھی بھی پورا ٹائم ایک بار بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا، میں ہی پاگل ہوں جو صبح سے یہ وزن لیے پھر رہی ہوں۔ خانی دل ہی دل میں سیاحل سے لڑنے میں مصروف تھی۔ تم جاؤ اور بولو میں سو گئی ہوں۔ خانی نے سمن کو ٹالتے پھر سے واپس بھیج دیا۔ سمن ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اپنا گھن چکر بنتا محسوس کر رہی تھی۔ خانی کی بات پر وہ چپ چاپ نکل گئی تھی۔ خانی بیڈ سے اٹھتی، کپڑے چینج کرنے کی نیت سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پہ رکھتی ڈریسنگ ٹیبل کے جانب بڑھی، جب اسے پھر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ سمن، پلیز اب کی بار اس مغرور اور گھمنڈی بھائی کا پیغام مجھے سنانے کی ضرورت بالکل نہیں۔ خانی بنا پلٹے کلائیوں سے چوڑیاں اتارتے بولی، یہ جانے بغیر کہ اندر داخل ہونے والا انسان سمن نہیں بلکہ سیاحل موسیٰ خان ہے۔ خانی بے دہانی میں اپنی شامت کو آواز دے چکی تھی۔ سیاحل بنا کچھ بولے سینے پر دونوں بازو باندھے خانی سے کچھ فاصلے پہ جا رکا تھا۔ کیا ہوا سمن؟ خانی سمن کی خاموشی محسوس کرتے جیسے ہی پلٹی، اپنے بالکل پیچھے چند قدموں کے فاصلے پر خشمگی نظروں سے خود کو گھورتے سیاحل خان کو دیکھ کر خانی کے الفاظ گم ہوئے تھے۔ کچھ کہہ رہی تھی تم؟ سیاحل نے خانی کی جانب پیش قدمی کرتے آبرو اٹھا کر استفسار کیا۔ نہیں، خانی کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا تھا۔ اچھا، مجھے لگا یہاں کسی نے مجھے گھمنڈی اور مغرور بولا ہے۔
سیاحل نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا تھا، جس پر خانی فوراً پیچھے ہٹتی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جا لگی تھی۔ دونوں کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ سیاحل کی پرشوق نظریں پوری بے باکی سے خانی کے بنا دوپٹے کے حسین مہکتے سراپے کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ سیاحل کا یہ انداز خانی کی حالت خراب کر گیا تھا۔ چہرے کا رنگ کپڑوں کے رنگ سے زیادہ لال ہو چکا تھا، مگر سیاحل کی شوخ نگاہیں اس وقت اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ میرے اتنے بار بار بلانے کے باوجود تم روم میں کیوں نہیں آ رہی تھی؟ سیاحل قدم اٹھاتا درمیانی فاصلہ بالکل ختم کر چکا تھا اور خانی کے ارد گرد ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی قید میں لے لیا تھا۔ خانی کی سانسیں بے قابو ہوئی تھی۔ میرا موڈ نہیں تھا، خانی نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ خانی سیاحل خان، جب میں اپنے موڈ کی کرنے پر آیا تو پرابلم بھی آپ ہی کو ہونی ہے۔ سیاحل کی نظریں بار بار خانی کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں کی جانب اٹھ رہی تھی، جنہیں محسوس کرتے خانی بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ آپ مجھے اگنور کر رہے تھے، مسلسل اسی لیے۔ خانی کے آپ کہہ کر پکارنے پر سیاحل کے ہونٹوں پر دلکش سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ امیزنگ سردانی صاحبہ، ایک تو آپ ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے سامنے آتی ہیں، اوپر سے اگر میں خود کو بچانے کی کوشش کروں تو اس میں بھی پرابلم ہے۔ اگنور کرنے کی وجہ کچھ اور نہیں، ان نازک پنکھڑیوں پہ لگی یہ ڈارک لپسٹک ہے۔ اب اگر باہر یہ مجھ سے کوئی گستاخی سرزد کروا دیتے تو۔ سیاحل نے اس بات کرنے کے دوران ہاتھ بڑھا کر خانی کے ہونٹوں کو چھوتے اس کی لپسٹک کی انگلی پر لگا خانی کے سامنے کی تھی۔ خانی کے دل کی دھڑک کر پاگل ہوا تھا، اس کی کنٹرول سے نکل گیا تھا۔ سیاحل کی قید سے فرار تو ناممکن تھا۔ خانی سر پیچھے کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر ٹکی تھی۔ سیاحل کے جسارت پر خانی کے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ آپ ناراض تھے مجھ سے؟ سیاحل کے انداز دیکھ کر خانی کو اس کا اگنور کرنا ہی بھلا لگا تھا۔ وہ تو میں اب بھی ہوں، اور شاید منانا تھا تم نے مجھے۔ سیاحل خان آج خانی کو تنگ کرنے کے فل موڈ میں تھا۔ خانی جو بالکل ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر گرنے والی پوزیشن میں ہو چکی تھی، سیاحل نے اسے لڑکھڑاتے دیکھ کر جلدی سے بازو پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ مجھے لگتا ہے سمن کو اپنے روم میں آنا ہوگا، ہم اپنے روم میں جا کر یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سیاحل خانی کو اٹھانے کے لیے جھکا تھا۔ نہیں نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، پلیز باہر سب۔ خانی کا احتجاج ادھورا ہی رہ گیا کیونکہ سیاحل آرام سے اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ خانی نے حیا کے مارے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ اس شخص سے ضد لگا کر اس کی بات نہ مان کر گھاٹا ہمیشہ اسی کا اپنا ہی ہوتا تھا، مگر پھر بھی ہر بار بھول کر وہی غلطی کر جاتی تھی۔ خانی نے معمولی سی آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، مگر سارا کوریڈور خالی پڑا تھا، وہاں کسی اور فرد کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب سیاحل خان پہلے ہی پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ خانی نے اسے گھورنا چاہا، مگر اتنے نزدیک اس کی باہوں میں ہونے کی وجہ سے خانی ایسی جرأت نہیں کر پائی۔ اوہ میرا دوپٹہ! روم میں آتے سیاحل نے خانی کو نیچے اتار دیا جب خانی کو اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا، جو سیاحل کی زبردستی کی وجہ سے سمن کے روم میں رہ گیا تھا۔ آئی ایم ویٹنگ خانی، سیاحل خان منائے مجھے۔ سیاحل خانی کا بازو پکڑ کر دیوار سے ٹکاتے اس کے گردن بازوں کا حصار بناتے فرار کی تمام راہیں مسدود کر گیا تھا۔ خانی کی آنکھوں میں جھانکتے سیاحل نے اسے اپنی سحر میں جکڑنا چاہا تھا۔ میں صبح منا چکی ہوں آپ کو، اب میں ناراض ہوں کیونکہ کل سے آپ مسلسل میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس ساحر کے اثر سے بچنے کے لیے خانی نے جلدی سے نظریں پھیری تھیں، جبکہ خانی کے الفاظ سیاحل کو اچھا خاصا تپا گئے تھے۔ میں نے کب انسلٹ کی؟ سیاحل نے خانی کو تیز نظروں سے گھورا تھا۔ اگنور کرنا، بات کا جواب نہ دینا انسلٹ کرنا ہی ہوتا ہے۔ خانی نے بنا گھبرائے جواب دیا تھا۔ تو تمہارا کہنا ہے تم ناراض ہو مجھ سے، مجھے منانا ہوگا تمہیں، آر یو شور؟ سیاحل نے اپنے لفظوں پر زور دیتے خانی سے پوچھا، جس پر بنا اس کی بات کا اصل مطلب جانے خانی نے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ میرا منانے کا انداز ذرا ڈیفرنٹ ہے، مگر بہت ہی امیزنگ ہے۔ سیاحل خانی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا بولا اور خانی کے ہونٹوں کو فوکس کرتے اس پر جھکا تھا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ خانی نے سیاحل کے ہونٹوں پر ہاتھ ٹکاتے اسے روکنا چاہا تھا، مگر میرا تو اب منانے کا موڈ بن چکا ہے۔ سیاحل خانی کا ہاتھ ہٹاتے شوخی سے بولا، ایسے کون مناتا ہے بھلا؟ سیاحل کو پھر خود پہ جھکے دیکھ کر خانی نے اسے روکنے کی ایک اور ٹرائی ماری تھی۔ میں مناتا ہوں۔ خانی کی سانسوں کی مہک سیاحل خان کو بہکانے لگی تھی۔ کیا آپ سب کو ایسے ہی مناتے ہیں؟ خانی سیاحل کو روکنے کی کوشش میں اچھا خاصا بے تکا سوال کر گئی تھی۔ وٹ؟ سیاحل نے جھٹکے سے سر اٹھایا، مگر اپنے سوال کا مطلب سمجھتی خانی شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ سیاحل مبہوت سا یہ حسین اور دلفریب منظر دیکھ گیا تھا۔ سختی سے میچی آنکھیں، لذجتے نازک گلابی ہونٹ اب کی بار ضبط کیے سارے بندھن توڑ چکے تھے۔ خانی نے سیاحل خان کی شدت پر گھبراتے اس کا کالر بری طرح سے دبوچ لیا تھا۔ اس لڑکی کی طلب وہ نہ جانے کتنے برسوں سے کرتا آیا تھا، اور آج جب وہ دسترس میں تھی تو وہ اپنے جذبات پر بند نہیں باندھ سکتا تھا، اور ایک شوق سے گستاخی کر گیا تھا۔ خانی کی گرفت اپنی کالر پر ڈھیلی پڑتی دیکھ کر سیاحل نے آخر کار ترس کھاتے اسے آزادی بخش دی تھی۔